أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله وتوكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على الرسول الأمي السراج المنير والبشير النذير إمام الثقلين سيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 23rd of Muharram 1447 ہجرہ سجادیہ خمسے کی چوتھی مجلس ہے اور کل یعنی ٹمارو نائٹ شہادت کی رات ہوگی. اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی لیکن چونکہ شہادت کی رات کی مجلس ایک تو اس میں غم کا بیان زیادہ ہوتا ہے اور مومنین ماتم بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیے اور نیکسٹ ڈے ورکنگ ڈے بھی ہے اور پھر شاید ایک سفرہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجلس لیٹ شروع ہوگی. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 4 ریزن ہیں تو جو میری لاسٹ مجلس ہے اس کے اندر میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا اور جو 3 دن سے ہر مجلس کے شروع میں 2-3 مسئلے آ رہے ہیں وہ صرف آج آخری دن ہے, کل یہ نہیں ہو پائے گا. یہی جو 4 ریزن میں نے آپ کے سامنے رکھے اور یہ بھی عرض کر دوں کہ پہلے دن میں نے 75 منٹ پڑھا, نیکسٹ ڈے 80 منٹ, لاسٹ نائٹ 85 منٹ. ایک مجلس تو ایکسٹرا آپ کو مل گئی. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں چاہیے تھی ہمیں لیکن وہ مل گئی آپ کو. اچھا اب آئیے کہ ایک اس سال کی شروع کی تینوں مجالس میں اور آج کی مجلس انکلوڈنگ ٹوڈیز مجلس 4 مجلس 10-10 12-12 منٹ کچھ مسائل کا بھی ایک پورشن بن گیا اور اس کا ریزن میں نے آپ کو پہلی مجلس میں بتایا کہ جس امام معصوم کی شہادت کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہیں اس امام معصوم کی امامت کا آغاز مسائل سے ہوا اور وہ امام معصوم اپنی پھوپھی کے ساتھ مل کے جو جہاد کر رہا ہے تو اس پھوپھی کا جہاد بھی ایک مسئلے سے ہوا. یہ میں 3 دن سے بتا رہا ہوں. فی الحال میرے سامنے وہی مجمع ہے جو 3 دن سے آ رہا ہے. تو آج ویکینڈ ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے تو اس لیے یہ 3 دن سے آپ نے سنا تو آج بھی ابتدا میں ایک بات. البتہ ایک وجہ یہ بھی بنی ہے کہ بہت سارے مومنین نے حج اور خمس سے ریلیٹڈ ایک سوال پہلے دن سے شروع کیا تو اب میری یہ ڈیوٹی بن گئی تھی کہ میں اس کی وضاحت کروں. اس کی وضاحت میں بات جو ہے وہ 10-15-20 منٹ تک بھی ہو جاتی تھی. اب اس سے پہلے کہ میں آج کے مسئلے پہ بات کروں ایک بات یہ عرض کر لوں کہ بہت ساری چیزیں تو شریعت میں پابندیاں ہیں کہ یہ واجب ہے, کمپلسری تمہیں کرنا ہی کرنا, یہ حرام ہے اس کو تمہیں ایوائڈ کرنا ہے, ریفرین ہے اس سے دور رہنا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی اپنے کلچر میں یا جس وہ انوائرمنٹ میں پیدا ہوا پلا بڑھا وہاں وہ چیزیں آتی ہیں اور یہ بعض اوقات ریلیجن اور کلچر ایک دوسرے سے مل جاتا ہے. مثلا آیت اللہ سیستانی کی بھی جو ایک خاص ایڈوائس ہوتی وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کلچر کی وجہ سے ہے مگر اگینسٹ شریعہ نہیں.
اسے مت چھوڑو، اسے باقی رکھو، اپنے بزرگوں کے وہ رسم و رواج اور ریت جو شریعت کے اگینسٹ نہیں، اسپیشلی عزاداری کے حوالے سے، لیکن ویسے بھی اوورآل۔ اچھا، اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کلچر والی، اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات ہو جائے تو ہم کو بہت عجیب لگتا ہے، آسانی سے اس کو ہماری عقل قبول نہیں کرتی، ہم اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کلچرل چیز ہے تو ایک علاقے میں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے، تیسرے میں نہیں۔ جو حرام ہے تو سب جگہ حرام، شراب اگر حرام ہے تو انڈیا میں بھی حرام ہے، پاکستان میں بھی حرام ہے، گلف میں بھی حرام ہے، یورپ میں بھی حرام ہے، امریکہ میں بھی حرام، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی۔ حجاب اگر واجب ہے تو پوری دنیا میں واجب ہے، چاہے آپ مکے میں ہوں، چاہے مدینے میں ہوں، چاہے کربلا میں ہوں، چاہے نیو یارک کے اندر ہوں، چاہے ٹوکیو میں ہوں۔ لیکن کلچر والی چیزیں جو ہیں وہ واجب اور حرام تو ہے نہیں، جس ماحول میں ہے اس کی پابندی کرو، لیکن کبھی اگر اس کے خلاف کوئی چیز آ جائے۔ اچھا، کلچر بدلتا بھی رہتا ہے، ایک بات کیسے بدلتا ہے؟ ٹائم سے، مثلا 50 سال پہلے کچھ اور، آج کچھ اور پلیس سے بہت ساری کلچرل چیزیں انڈیا پاکستان میں ہوں گی جو یہاں نہیں ہو سکیں گی، آپ کے بچے بھی قبول نہیں کریں گے۔ اب اس میں 2-3 چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ جس مسئلے پر میں آ رہا ہوں وہ اتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن جو آغاز سیستانی کا فتویٰ ہے تو لوگ اسے آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ اب میں 2-3 مثالیں دے دوں، جیسے عزاداری ہے۔ میرا تعلق ہندوستان کے جس علاقے سے ہے، اگرچہ میں نے وہ دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال گھر کے اندر بہت سی چیزیں اپنے بزرگوں سے، نانی سے، دادی سے، باپ سے، ماں سے ملتی، اس میں ہم لوگ 2 مہینے 8 دن مچھلی نہیں کھاتے۔ اب آج کل تو بہرحال میرا مسئلہ تو الگ ہو گیا کہ میڈیکلی کہا جاتا ہے کہ جی وہ ڈائبیٹک ہے تو ریڈ میٹ نہ کھائیے اور ویک میں کم سے کم 2 دن 3 دن مچھلی ضرور کھائیے، لیکن جن کا یہ پرابلم نہیں بھی ہے تب بھی اب وہ 2 مہینے 8 دن مچھلی نہ کھائی جائے، ایسا نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ جس علاقے کا میرا خاندان ہے وہاں بھی اب یہ چیز نہیں رہی، خود ہی چینج ہو گئی۔ 2 مہینے 8 دن مثلا ہمارے یہاں کی لیڈیز کوئی میک اپ نہیں کرتی تھی، جو شرعاً جائز ہے وہ بھی نہیں کرتی تھی، اب نہیں۔ 2 مہینے 8 دن تو نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ شروع کے 12 دن محرم کے ہم لوگ بیڈ پہ نہیں سوتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، اور جہاں پہ زمین پہ جگہ نہیں ہے تو وہ اس بیڈ کو جو چارپائی کہلاتی تھی الٹا کر کے اس پہ سوتے تھے، اب نہیں۔ اچھا، اب یہ کوئی شرعی چیزیں نہیں تھی، ایک کلچر تھا، ایک احترام تھا، ایک رسپیکٹ تھا۔ رسپیکٹ کا کنسیپٹ بھی ہر زمانے میں بدلتا ہے۔ یہ تو میں نے 2-3 باتیں کہیں، اس کے اندر جو تبدیلیاں اور چینج آئی ہیں کسی فتوے کی وجہ سے نہیں آئیں، کسی مرجع کی وجہ سے نہیں آئیں، خود بخود زمانہ بدلا تو بغیر کسی فتوے کے ہی لوگوں نے اس کو چینج کر دیا۔ تو چونکہ یہ شریعت کے اگینسٹ نہیں تھا تو جب لوگ فالو کر رہے تھے تب بھی غلط نہیں تھا، فالو نہیں کر رہے تب بھی غلط نہیں۔ اب میں اس کے 2 اور اگزامپل دیتا ہوں۔ یہ تو ہو گئی آزاداری سے ریلیٹڈ، لیکن کلچر کی بات کر رہا ہوں۔ انڈیا اور پاکستان کے بہت سے مومنین، خاص طور پہ پاکستان کے، جب ہم لوگ سعودی عرب جاتے ہیں یا گلف میں جاتے ہیں، چاہے شارٹ وزٹ پہ جائیں، عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، یا یہ کہ جاب کر رہے ہیں، تو وہاں کی لیڈیز ہماری لیڈیز سے اکثر ایک سوال کرتی ہیں، جہاں پہ ذرا کچھ لیڈیز کا آنا جانا ہو جائے، عرب عورتوں سے انٹریکشن ہو جائے، خیریت تو ہے، کوئی دعا کی ضرورت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ بہت بیمار ہیں یا یہ کہ بہت کمزور ہیں؟ نہیں بھائی، نہ بیمار ہیں نہ کمزور ہیں، ابھی وہ 100 میٹر کی ریس جیت کے آئے ہیں لاسٹ ویک۔ یہ سوال کیوں کیا؟ کہ بس انہوں نے ایک ہی شادی کی، دیٹ مینس کہ وہ سکھ ہیں یا بیمار ہیں یا بہت کمزور ہیں۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کیونکہ عرب میں ہر ایک کی 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیاں اتنی کامن ہیں کہ وہاں کی عورتوں کو اس پر حیرت ہوتی ہے کہ کوئی مرد ایک بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارے۔ میں قانونی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ کلچر کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں ایک بیوی کیوں ہے، عورتوں کو، مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، عورتوں کو حیرت ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو بیوی قتل کر دے شوہر کو اگر وہ دوسری شادی کرے، جب اس کا اختیار نہیں چلتا وہ الگ بات ہے۔ اردو کا ایک کہاوت ہے کہ مجبوری کا نام صبر ہے، مجبور ہو جاتی ہے، لیکن خوشی سے کوئی عورت قبول نہیں کرے گی۔ اب وہاں وہ قبول کیوں کرتی ہیں، ہمارے یہاں قبول کیوں نہیں کرتے؟
وہاں اس لیے قبول کرتے ہیں کہ اس بچے نے جو آنکھ کھول کے دیکھا تو وہ اپنی ماں کو دیکھا کہ اس کے ساتھ 2 3 اور اس کے باپ کی بیویاں ہیں، چچا کو دیکھا، ماموں کو دیکھا، دادا کو دیکھا، نانا کو دیکھا، ماحول ایسا کہ اس کی نگاہ میں یہ کوئی عجیب بات ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور میں یہ عرض کر دوں کہ شریعت میں جہاں پر مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے وہاں کنڈیشن ہی ایسی لگا دی کہ میرے حساب سے تو 99.99% دوسری شادی حرام ہے، غلط ہے. وہ کنڈیشن کو لوگ فالو نہیں کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 4. میرا موضوع کوئی اور نہ ہو جائے اس لیے میں اس پہ تفصیلی بات نہیں کر رہا ہوں، موضوع چینج نہ ہو جائے. لیکن وہ جو سورہ نساء کی آیت ہے اس کے اندر جو کنڈیشن لگائی گئی، لوگ آدھی بات پڑھتے ہیں آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، اب یہ تو میں نے ایک مثال دی، دوسری ایک مثال سن لیجیے، اور یہ بڑی اہم مثال ہے. اور یہ والی وہ مثال ہے، ابھی میں نے کہا کہ ہیں بہت سارے ایسے مرد ہیں جہاں قانونی رکاوٹ آ جائے تو مجبور ہے. قانونی رکاوٹ نہ ہو، کوئی لیگل پرابلم نہ ہو تو 2 شادیاں 3 شادیاں ہونے لگیں. 3 تو شاید زیادہ ہو جائے، ہمارے انڈیا پاکستان میں 2 تو ہوتی ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ شاید 99.99% مردوں کو اجازت نہیں ملے. وہ اپنی مرضی چلا کے، ہوتا ہے نا بہت سے کام آدمی جو ہے وہ اپنے من سے کرتا ہے لیکن اس کے اندر وہ شریعت کو استعمال کرتا ہے کہ جی وہ شریعت میں اجازت ہے. بھائی کنڈیشن دیکھو کب اجازت ہے. لیکن موضوع آج کا کچھ اور ہے. یہ میں مثالیں دے رہا تھا جس اصل مسئلے پہ جانے والا ہوں. دوسری مثال، اب دوسری مثال میں میرا اسٹانس بالکل الٹا ہے. دوسری مثال وہ ہے کہ کلچر منع کرتا ہے، میں پروموٹ کرتا ہوں. پہلی مثال میں لوگ کر رہے ہیں اور میں منع کر رہا ہوں، وہ اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو کنڈیشن ہے اس کو آپ کے سامنے بہت شارٹ میں بیان کر کے کہ میں منع کر رہا ہوں. میں سے مطلب یہ ہے کہ میری جو نالج ہے مراجع کے فتوے کی روشنی. دوسرے میں بالکل الٹا اسٹانس. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا، مر گئی، موت تو اختیار میں نہیں، اب اسے دوسری شادی کر لینا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر اگر وہ شوہر جو ہے اچھا بالکل جوان ہے، ابھی 25 سال 30 سال تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مڈل ایج میں 50 سال 55 سال اور اس کے لائف پارٹنر کا انتقال ہو گیا، وائف کا، تو اب یہ اس طرح کیا زندگی گزارے؟ اولاد اپنے کاموں میں لگی ہے، بیٹیاں اپنے گھر میں چلی گئی ہیں، بیٹا اپنی لائف بنا رہا ہے اور اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے. یہ بوڑھا آدمی کیسے زندگی گزارے؟ شریعت نے اس کا سلوشن رکھا ہے. اور ہمارے یہاں مسلسل پہلے دن سے لے کر رسول خدا سے لے کے تقریباً 10ویں امام تک کے حالات میں آپ کو ملے گا. 11ویں امام تھے جنہوں نے صرف ایک شادی کی، جناب نرجس خاتون جیسی پاک و پاکیزہ اور قابل احترام خاتون سے. مثالیں بھی ملیں گی، لیکن معصومین کی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ کچھ چیزوں میں اللہ نے ان کو اسپیشل پرمیشن دی، ان کے صحابیوں کی مثال. خیر، لیکن ہمارے یہاں ایک دھمال مچ جائے، جو فلاں صاحب نے شادی کی اور 60 سال کی عمر میں دولہا بن کے جا رہے ہیں، سہرا ویرا لگایا ہوا. انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں مجھے نہیں پتا. اب یہ دیکھیں، یہ کلچر کا اثر برا سمجھا جا رہا ہے، جبکہ شریعت میں بہت زیادہ اس کا ریکمنڈیشن، اس کی ایک زندگی. اچھا، ہونا تو عورت کے لیے بھی چاہیے. جو کل میں نے کہا نا کہ بیوہ عورت کو ہمارے یہاں منحوس سمجھا جاتا، وہ بیوہ نہ رہے، وہ دوسری شادی کر لے. لیکن عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی یہاں اولاد ہو گئی ہے، چھوٹے بچے ہیں، تو بچوں کے لیے عورتیں بہت قربانیاں دیتی. شرن نہیں ہے، یہ سیکریفائس نہیں ہے، لیکن ہمارے انڈیا پاکستان کے ماحول میں اسٹیپ مدر بری ہے، لیکن اصل میں اسٹیپ فادر برا ہوتا ہے. خیر، تو عورتوں کے لیے میں بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں، ذرا سینسیٹیو ایشو ہے. لیکن شرن تو عورت کے لیے بھی، جوان عورت ہے، ساری زندگی کیسے گزارے گی؟ بہت ساری چیزیں کرپشن میں آتی ہیں جس کو ہم لوگ اس لیے اگنور کرتے ہیں کہ کرپشن ہمارے ہاں صرف پیسے کا ہوتا ہے. یہ مورل کرپشن، معاشرہ تباہ ہوتا ہے. اور ہمارے پاس جو پیغمبر اسلام کی کئی شادیوں کا ریزن ہے، ون آف دا ریزن یہ ہے کہ جہاد میں اتنے مرد مارے جا رہے تھے. وہ ٹھیک ہے، ان کی بیوائیں جو تھیں اپنے شوہر کی شہادت پہ خوش و مطمئن ہے، لیکن انسان کی کچھ نیچرل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہیں. تو پیغمبر نے خود انہی ساری بیوہ عورتوں سے شادی کی تھی، میجورٹی جو ہے.
اصل شادی پیغمبر کی شادی کے پرپس سے تو صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی، لیکن باقی ساری شادیاں تو یہ بتانا تھا معاشرے کو. اور پھر وہاں بڑی عجیب ایک آیت بھی آئی ہے قرآن کی، سورہ احزاب جو آپ عاشورے کے دن پڑھتے ہیں، عاشورے میں آپ سورہ احزاب پڑھتے ہیں، اس میں آیت بھی آئی ہے کہ اے حبیب تمہیں دوسری شادی کرنا ہے، تم لوگوں سے کیوں ڈر رہے؟ اللہ کا رسول لوگوں سے ڈر رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے تم ڈر رہے کہ لوگ کیا باتیں بتائیں، کرو شادی. زوجناکہا ایک لفظ ہے، لیکن ایک لفظ بڑا عجیب ہے یہ عربی کا، جس کے اندر جو پروناؤن ہوتے ہیں نا، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، تینوں جمع ہو گئے. آپ مجھ سے بہتر انگریزی جانتے ہیں، گرامر میں نے پروناؤن فرسٹ پرسن، سیکنڈ، تھرڈ. فرسٹ پرسن یعنی آئی، سیکنڈ پرسن یعنی یو، تھرڈ پرسن یعنی ہی. زوجناکہا قرآن نے کہا ہم تمہاری اس عورت سے شادی کر رہے ہیں. فرسٹ پرسن ہم، کا تمہاری یو، ہاں اس عورت سے شی. قرآن نے کہا شادی ہم کر رہے ہیں، ہمت کرو. یہ لفظ ہمت کرو جو میں نے کہا ذرا انسلٹنگ لفظ ہے، لیکن اس سے پہلے آیا تھا کہ ڈرو نہیں لوگوں سے کہ لوگ کیا باتیں بنائیں. ڈریے نہیں. اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو وفادار نہیں ہے اپنی بیوی کا، بھی بیوی مری ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا، دوسری شادی کر. وہاں ہمارے سامنے ایک ایسی حدیث آتی ہے جو پڑھی بہت جاتی ہے، سوچا نہیں جاتا. میں کوئی میرج یا میچ میکنگ کی ویب سائٹ نہیں چلاتا ہوں، میرا کوئی آفس نہیں ہے، میرے کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہوں یہ پروموشن کر رہا ہوں. میں تو شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں حدیث بھی ایسی پڑھی جاتی ہے مسائل میں کہ اس سے زیادہ اسٹرانگ حدیث کیا آئے گی. دیکھیے عورتیں ویسے مجھ سے بہت ناراض رہتی ہیں، پوری دنیا کی عورتیں، یعنی اپنی مومنہ عورتوں کا اتفاق کہ یہ ممبر پہ جاتے ہیں بس ہم ہی کو سناتے رہتے ہیں اور ہم پر ہی ٹونٹنگ کرتے رہتے ہیں. اب اس میں تو اور ناراض ہو جائیں گی نا. لیکن ہمارے یہاں حدیث یہ پڑھی جاتی ہے اور بہت معتبر حدیث ہے مسائل. شہزادی نے اپنی وفات کی رات کو مولا سے کہا کہ آپ 3 دن کے بعد دوسری شادی کر لیجئے گا. اب باقاعدہ رشتہ بتایا کہ کس سے کیجئے گا، امامہ. باقاعدہ انتخاب یعنی سلیکشن بھی خود ہی کر کے جا رہی. فاطمہ جیسی بیوی کائنات میں کسی کو ملی، اور علی جیسا وفادار شوہر کائنات میں کوئی ہو سکتا، مگر وفاداری اپنی جگہ ہے. جب مرنے والا مصلحت خدا سے دنیا سے چلا گیا تو بتا رہا اسلام، میسج دے رہا کہ دنیا کے کام نہیں روکیں گے. ہاں یہ ہمارے پاس واقعات ہیں کہ بعض یہ تو تھا کہ شوہر اکیلا رہ گیا، ریکمنڈیشن بیوی نے دیا، فاطمہ جیسی بیوی نے، مصائب میں پڑھا جاتا ہے. 3 دن کہا کہ 3 کیونکہ بہت سارے علماء کا نظریہ ہے حدیث کی وجہ سے کہ مرنے والا اگر عام آدمی ہے تو اس کا سوگ اور ماتم 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، سوائے بیوہ عورت کے. بیوہ عورت کو اپنے شوہر کے بعد 4 مہینے 10 دن تک عدہ رکھنا. شوہر کے لیے تو کوئی عدہ بھی نہیں ہے. اور سوگ کے حوالے سے بھی تو آپ عرب دنیا میں جائیں گے، عرب دنیا سے میری مراد وہابی عرب نہیں، اپنے مومن عراق، نجف، قوم جہاں جائیے گا 3 دن تک وہ صف بچھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوگوں سے پرسہ لیتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، چوتھے دن سے ختم بات. ایک نیچرل غم تو ہوگا لیکن باقاعدہ صف، صرف عدہ عورت کے لیے، وہ بھی صرف بیوہ عورت. ماں کا بیٹا مر گیا تو کوئی عدہ نہیں ہے ماں پر. بھائی بہن کا بھائی مر گیا تو وہاں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں. بیٹی کا باپ مر گیا، صرف بیوہ عورت، شوہر. اور وہ عدہ بھی کیا چیز ہے. اگر ہم بہت پرانے مراجع کے فتووں پہ عمل کرنے لگے نا تو ایک وضو آپ نہیں کر سکتے. کرنٹ مرجع کو ماننا پڑتا ہے نا. اور اگر ایسا مسئلہ ہو جس میں سارے کرنٹ مراجع 50 سال سے ایک ہی بات کہہ رہے ہوں تو عدہ جو ہے نا، ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ عدہ کا مطلب ہے عورت گھر سے نہیں نکل سکتی. اصل عدہ 2 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1، اس دوران دوسری شادی نہیں کر سکتی. اب دیکھیے مسئلہ کیا بنا. بیوہ عورت کو 4 مہینے 10 دن عدہ رکھنا ہے، یعنی 4 دن کے بعد 4 مہینے کے بعد جو 11واں دن آئے دوسری شادی کرو. دوسری شادی کر سکتی ہو، اب تمہیں اجازت مل گئی. یہاں ساری زندگی وہ 30 سال رہے گی بیوگی میں اور گزار دے گی. اولاد کو پالنے کے لیے جو زحمتیں ہوتی ہیں اس کی خاطر قربانی دے رہی ہے، اس کا اجر و ثواب تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن مسئلے کی حد تک لیگلی شرعن 4 مہینے کے بعد 11واں دن آیا شادی کرو، ختم.
اصل پابندی عدے میں ہے دوسری شادی، اور یہ ہے کہ اس دوران زینت نہ کرو، میک اپ وغیرہ، بس یہ دو پابندیاں۔ ہاں پرانے مراجع کہتے تھے کہ گھر سے نہ نکلو، آج کہتے نہیں، یہ عدے کا حصہ نہیں، بہتر ہے کہ گھر میں رہو، خاص دن کا بھی وقت نہیں، خاص طور پر رات کے وقت، لیکن بہتر، ریکمینڈڈ، ثواب، بٹ ناٹ کمپلسری اور واجب۔ اب ہمارے یہاں آج کل کتنی عورتیں جاب کرتی ہیں، تو کیا وہ 4 مہینے 10 دن چھٹی کر کے بیٹھیں گے؟ پاکستان میں کیونکہ اسلامی ملک ہے نا، تو وہاں عورتوں کو اس کی لیو بھی مل جاتی، لیکن شرن تو یہ نہیں۔ ہمارے یہاں سارا زور اس بات پر ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن کا عدہ، گھر سے نہیں نکلنا، وہ ہے شادی نہ کرنا۔ اب شادی نہ کرنے کا لفظ ہی یہ بتا رہا کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد کر لو، شادی کر سکتی۔ ام سلمہ سے جب پیغمبر نے شادی کی تو اسی طرح کی کہ نہیں کی؟ ام سلمہ کون؟ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ وائف آف رسول خدا، اور فضیلت میں بھی حضرت خدیجہ کے بعد ام سلمہ، بہت عظیم خاتون ہیں۔ ام سلمہ کے جب شوہر مارے گئے تھے جنگ احد میں، 4 مہینے 10 دن پیغمبر نے انتظار کر کے 4 مہینے کے 11ویں دن اپنا رشتہ بھجوا دیا تھا، بالکل کیلکولیشن کے ساتھ۔ اور دیکھیے اس میں تو اتنی کیلکولیشن ہوتی، 4 مہینے کا مطلب ہوا 120 ڈیز، اور دین 10 130 نہیں کہا 128 بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوگا، 29 کا بھی، تو اس کے بعد وہ شادی کر لے۔ اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شرن یہ کوئی بری چیز نہیں، اصل عدہ یہ گھر سے نکلنا، یہ اصل عدہ نہیں، بلکہ اگر زینت نہ کرنا یہ ہے عدے کا ہو، لیکن اس کی مخالفت کر لی، یا گھر سے نہ نکلنا اگر پرانے مرجع کے فتوے میں ہو اور آپ نے مخالفت کر لی، عدہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں شادی نہ کرنا، اگر شادی کر لی عدے میں تو ختم، وہ نکاح ٹوٹ گیا، اور یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شوہر پہ حرام ہو گئی، قیامت تک کے لیے۔ تو اصل وہ چیز ہے۔ بات یہ عدے کی بات اس لیے آ گئی کہ بتانا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا کنسیپٹ دے رہا ہے۔ پھر بھی ہماری عورتیں بہت قربانی دیتی ہیں، ہمارا سلام ہو ان خواتین کو جو اپنی اولاد کی خاطر شادی نہیں کرتی، لیکن مردوں کے لیے یہ تنہائی کی زندگی شیطان کا گھر بن جاتی ہے، اور پھر یہ آدمی کچھ کر بھی نہیں سکتا اگر تھوڑا ریلیجس، اور بلا وجہ، یعنی یہ روایت کا ایک لفظ میں بتا رہا ہوں، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کہاں پھنس گیا، لیکن واپس آ رہا ہوں اصل بات پہ۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ میں کہاں چلا گیا، لیکن واپس آ رہا ہوں۔ شاید شادی، دوسری بیوی، بڑے مزے کی بات ہوتی ہے تو آدمی کو خیال ہی نہیں رہتا، جیسے کوئی بہت اچھا کھانا اگر میرے سامنے رکھا ہو تو باوجود ڈائبیٹک پیشنٹ کے اور باوجود ڈائٹ کے کھاتے ہی چلا جاتا ہوں نا، وہ بعد میں اندازہ ہوتا ہے کیا غلطی کر گئے۔ تو شاید شادی ایسا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک، میرے لیے نہیں، آپ کے لیے، کیونکہ میں آپ کی اٹینشن دیکھ رہا ہوں۔ ایسا تو مجھے 3 دن میں مجمع نہیں ملا اٹینٹیو جتنا اس وقت مل رہا ہے ابھی تک جو بات ہوئی۔ خیر، تو آ جائیے، بس یہ بات کو ختم کرنا ہے بات کو، وہ یہ کہ اب یہاں پہ ایک روایت میں بتا رہا ہوں، اس پہ میں نے پورا اشرا پڑھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روایت میں کہ بعض قربانیاں آدمی دیتا ہے، زحمتیں اٹھاتا ہے، بڑا سیکریفائز کرتا ہے، قیامت میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، کہا جاتا ہے تم نے بلا وجہ اتنی زحمت کی، یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ ہم نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، ہم نے بہت قابو پایا، ہم نے گناہوں سے بچا، وہ تنہائی کی زندگی میں بھی ہم حرام سے بچے رہے، قیامت میں کہا گیا، یعنی یہ میرا لفظ کہ تم نے بے وقوفی کی، یہ حماقت کی، یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ بہت سارے ہمارے ہاں کلچر میں بھی ایسی چیزیں آتی جو اسلام کہتا ہے یہ ہے ہی نہیں ہے، تو بلا وجہ کیوں زحمت اٹھا رہے۔ خیر، اب میں اس کی تشریح میں جاؤں گا تو آج کا موضوع بھی رہ جائے گا، اور اصل موضوع جو چل رہا ہے 3 دن سے۔ اچھا، تو واپس آئیے کہ بات یہ بنی کہ یہ سارا پرابلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس ماحول میں ہم پلے بڑھے، جو ہمارا ایٹماسفیئر تھا، جو ہمارا سراؤنڈنگ تھا، جہاں سے ہم بچپنا گزارا، جوانی گزاری، وہاں ہم نے یہی دیکھا کہ نہیں ہوتی مثلا شادی، بلکہ اگر کوئی شادی کرے 50 سال کی ایج میں جس کی بیوی مر گئی، کتنی ٹونٹنگ کی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، لطیفے بنائے جاتے ہیں، آج کل کی زبان میں کیا کہیں گے، میمز بنائی جاتی ہیں۔ ایک لفظ میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتہ اس کا مطلب کیا، تو خیر، کیونکہ ماحول نہیں تھا، لیکن شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ میں نے کچھ مثالیں عزاداری کا کلچر بتایا، کچھ مثالیں اپنی جو سوشل لائف ہے اس کا کلچر بتایا، اور یہ بہت اہم چیز ہے سوشل لائف۔
میں نے کہا نا سورہ احزاب عاشور کے دن پڑھایا جاتا. عاشور 3 دن کی بھوک ہے, 3 دن کی پیاس ہے, جلتا سورج ہے, کٹتی گردنیں ہیں, لاشیں گر رہے ہیں, جہاد ہو رہا ہے, اور ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ اے رسول شادی کر لو, یہ شادی ہم نے کی, اور اپنے بیٹیوں سے یہ کہہ دو اور بیویوں سے کہہ دو, اور یہ عورت حرام ہے, یہ عورت حلال ہے. کس دن؟ عاشور کے دن. قیامت کا دن ہے, قیامت کا. اگر حسین کا مقصد نہ ہوتا تو شاید اس دن نماز پڑھنے کا دل بھی نہ چاہتا, اور وہاں یہ شادی بیاہ کے مسئلے ہم چھیڑ کے بیٹھ گئے. لیکن ہم نے نہیں چھیڑے. معصوم نے کہا کہ آج کے دن سورہ احزاب کی تلاوت کرنا. خیر, تو واپس آ جائیے کہ نئی چیز. اب یہ آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی کا خمس کا مسئلہ بہت نیا لگتا ہے لوگوں کو, لیکن یہ نیا نہیں. اچھا, یہ 2 مسئلے ساتھ ساتھ, ایک ہم نے زندگی بھر سنا ہوا ہے, تو اس میں اتنا تعجب نہیں ہوتا کہ جس پر قرضہ ہو اس پر حج واجب نہیں. زندگی بھر سنا, تو اب اس میں اتنا تعجب نہیں ہوتا. لیکن بتا دوں کہ سارے باقی جتنے مراجع آج کل ہیں, جب میں کہہ دوں سارے مراجع تو غلط فہمی نہ ہو کہ 1400 سال کے سارے مراجع نہیں, ہمارے زمانے سے مطلب یہ ہے کہ اس میں مجھے بھی ملا لیجیے, یعنی 70 سے لے کے آج تک کے, جس میں آغا محسن حکیم بھی آ گئے, جس میں آغا خوئی بھی آ گئے, جس میں آغا گل پائگانی بھی آ گئے, اور آج کے وہ کہتے ہیں کہ قرضہ ہے تب بھی حج کر سکتے ہو, واجب نہیں ہے, کر لو گے تو وہ واجب حج ہو جائے گا. وہ تو آغا سستانی بھی کہتے ہیں کہ قرضہ ہے تو حج واجب نہیں ہے, کر لو تو حج ہو جائے گا, غلط نہیں ہے, لیکن وہ واجب نہیں بنے گا. باقی کہتے ہیں کہ نہیں, قرضہ ہے تو حج واجب نہیں ہے, مت جاؤ, لیکن چلے گئے تو حج ہو بھی جائے گا اور وہ واجب بھی ہو جائے گا. یہ کل بات آ گئی تھی. دوسرا خمس میں بھی یہ مسئلہ ہے, یعنی بحث ہوتی ہے کہ کیا جس پہ قرضہ ہو اس پر خمس ہے کہ نہیں. باقی مراجع کہتے ہیں ہے, قرضہ اپنی جگہ, خمس اپنی جگہ. جو آپ کی ڈیٹ آف خمس ہے اس دن اگر آپ کے پاس 30,000 سیونگ ہے, ایک دن پہلے جا کے قرضے میں پیمنٹ کر دیجئے تو خمس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اب زیرو ہو گئے. لیکن آپ کہیں کہ میرے پاس 30,000 سیونگ ہے اور میرے اوپر 50,000 کا قرضہ ہے, تو خمس میں کیسے دوں؟ نہیں, قرضہ تم نے ادا نہیں کیا ہے, ڈیٹ آ گئی تو اس کا خمس دینا. یہ باقی مراجع کہتے ہیں. لیکن آیت اللہ سستانی اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں, 2 شرطیں لگا کر. 2 شرطیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جو آپ کا قرضہ ہے, مورگیج, اس کا اماؤنٹ سیونگ سے زیادہ ہو. آپ کے پاس مثلا اس سال 50,000 سیونگ ہے اور مورگیج 200,000 کا ہے, 2 لاکھ کا ہے, خمس نہیں, کیونکہ 50,000 کم ہے. لیکن اگر آپ کے پاس مثلا مورگیج ہے 200,000 کا اور سیونگ ہوئی ہے آپ کی 300,000 کی, تو اب یہ جو ایکسٹرا 100,000 ہے اس کا خمس دینا ہوگا. اب دیکھیے عام حالات میں اتنا سمجھانے کا وقت نہیں ہوتا, مجلس میں بھی وقت نہیں ہوتا ہے. اب میں تو مومنین کے سوال کی وجہ سے اس طرف چلا گیا ہوں. جو لوگ اس سے پہلے 3 مجلسوں میں نہیں آئے وہ حیران ہو رہے ہوں گے, ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے یہ مجلس ہو رہی ہے کہ کچھ اور ہو رہا ہے. نہیں, مجلس ہی ہو رہی ہے. خیر, تو خلاصہ یہ کہ ایک یہ کنڈیشن ہے. اچھا, شروع میں تو یہ کنڈیشن پوری ہو جاتی ہے, مورگیج زیادہ ہوتا ہے, سیونگ کم ہے, پھر آپ پیمنٹ کرتے جاتے ہیں, مورگیج کم ہوتا جاتا ہے, کم ہوتا جاتا ہے, کم ہوتا جاتا ہے. جس سال آپ کا مورگیج اماؤنٹ کم رہ جائے اور سیونگ بڑھ جائے اس سال خمس دینا ہے, لیکن پورے سیونگ پہ نہیں, جتنا ایکسٹرا. پہلی شرط یہ. اور سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ مورگیج آپ نے ضرورت کے لیے لیا, مکان, گاڑی, ایجوکیشن, میڈیکل, کوئی ضروری ٹریولنگ, تب. لیکن اگر آپ نے ضرورت کے لیے نہیں لیا, انویسٹمنٹ پراپرٹی, بزنس, پھر یہ قرضے والا مسئلہ نہیں چلے گا, پھر جتنی سیونگ ہوگی اس کا خمس دینا. اچھا, اب یہ 2 کنڈیشن کے ساتھ خمس نہیں. اب اس میں ایک مسئلہ جو کل بھی میں نے کہا تھا حج کے لیے, وہ آج بھی خمس کے لیے بتا کے چیپٹر کلوز. اور وہ یہ ہے, لیکن وہ مسئلہ یہ ہے ڈسپائٹ دیٹ, اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی دل نہیں مانتا, خمس جو ہے نا اس کی اتنی تاکید, فضیلت, حق زہرا, معصومین کا حق, فدق کا واقعہ, وہ ساری چیزیں, دل نہیں مانتا, میں خمس دینا ہی چاہتا ہوں, یہ خمس نہیں بنے گا, چیریٹی بنے گی. بٹ اگر آپ اس نیت سے دیں کہ میں دے رہا ہوں, خمس ہے نہیں, دے رہا ہوں, اگر بات کے مرجع نے اس کو خمس مانا تو یہ خمس میں شامل ہو جائے, یہ خمس ہو. کیونکہ اگر مرجع بدلے گا, نیا مرجع آئے گا, وہ کہے گا کہ نہیں جو آپ کے پرانے لون ہیں اس وقت بھی جو سیونگ تھی اس کا خمس دینا. مالی معاملات جو ہے نا اس کے اندر مرجع کے بدلنے سے حق معاف نہیں ہوتا.
تو اب اگر ہم نے کہا بھائی ہم نے اس لیے خمس نہیں دیا کہ آغا سستانی کی تقلید میں تھے، انہوں نے کہا تھا واجب نہیں، اب اس کو 10 سال گزر گئے ہیں، وہ جو سیونگ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہماری، جو ختم ہو گئی تھی سیونگ پھر بھی دینا پڑے گا، نئے مرجے نے اگر کہا تو اگر ابھی آپ خمس دیتے رہیں یہ نیت کر کے کہ بعد کے مرجے نے اگر خمس واجب کیا تو یہ اس میں شامل ہو جائے۔ میں بہت شارٹ بھی کر رہا ہوں، اس کے باوجود بہت ٹائم میں نے آپ کا لے لیا۔ اب جو میں نے آخری بات کہی نا، اس کی ایک ایگزامپل دے دوں، اور ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نان شیعہ اور پھر وہ حق کو پہچان کے شیعہ بن جاتا، میں الفاظ کا سلیکشن اچھا نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ ٹائم میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اب وہ تھا نان شیعہ تھا، وہ شیعہ بن گیا، جتنے عرصے وہ نان شیعہ رہا اس نے نمازیں بھی پڑھی لیکن اپنے طریقے سے، جو ہمارے طریقے سے غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ وضو ہی غلط ہے، جب وضو غلط تو نماز غلط، پھر نماز میں بھی ہاتھ باندھنا ہاتھ کھولنا غلط ہے۔ اس نے حج کیا بغیر طواف النساء کے، ہمارے اعتبار سے حج میں کمی ہے۔ اس نے روزہ رکھا 10 منٹ پہلے افطار کر کے، ہمارے اعتبار سے غلط۔ بچوں والے مسئلے ہیں لیکن میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ مرجے کے بدلنے سے بھی پرانا جو ہے، جو پیسے آپ کے پاس آئے اور ختم ہو گئے، اس کا خمس آ سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب یہ آ گیا شیعہ تو کہا گیا تمہاری ساری پاسٹ عبادتیں کریکٹ ہیں۔ اسی طریقے سے کسی شیعہ نے نماز پڑھی ہوتی تو اس کو قضا واجب تھی، اسی طریقے سے کسی شیعہ نے روزہ رکھا ہوتا تو اس پر قضا واجب تھی، لیکن تم اس وقت چونکہ شیعہ نہیں تھے تو جو فقہ کو فالو کر رہے تھے ٹھیک، مگر مالی معاملات میں نہیں۔ اب یہ میں نے مثال دی ہے، مالی معاملات تو نہیں، تو جسمانی فزیکل عبادت، مالی کیا ہے؟ فطرہ۔ فطرہ شیعہ بھی نکالتے ہیں، فطرہ غیر شیعہ بھی نکالتے ہیں۔ اس نے فطرہ نکالا اور اپنے حساب سے جا کے اپنی کمیونٹی کے فقیر کو دیا، جبکہ شیعہ فقہ میں ہے کہ فطرہ شیعہ غریب کو دیا جائے گا، اثنا عشری شیعہ۔ جب وہ اس وقت جو فالو کر رہا تھا اپنے حساب سے صحیح، اس نے فطرہ دیا، لیکن اب جب ہوگا تو اس کو وہ فطرہ دوبارہ دینا پڑے گا۔ یہی مسئلہ زکوٰۃ وغیرہ کا۔ تو مالی معاملات جو ہے نا، اس کے اندر عقیدہ بدلنے سے، یعنی مذہب بدلنے سے، سیکٹ چینج ہونے سے، مرجع چینج ہونے سے یہ سارے مسائل آتے ہیں۔ تو میں نے ایک ہلکا سا ایک آپ کے سامنے سلوشن پیش کیا، لیکن یہ مسائل جو چوتھے امام کی شہادت کی مجلس میں اس لیے آ گئے کہ چوتھے امام نے تو اس کے مقابلے میں ایک بہت ہی چھوٹے مسئلے سے اپنی امامت شروع کی، مگر اس چھوٹے مسئلے کے پیچھے بہت بڑی ایک حکمت، فلسفی اور ایک بہت بڑے فتنے کا مقابلہ تھا کہ اب یہ چوتھے امام کی امامت کا انکار ہونے والا، اور ان کا انکار اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ امام نہیں، جیسے بعض برادران اہل سنت کہتے ہیں امام علی امام نہیں ہے، لیکن امام علی کا اس میں قصور نہیں ہے، تم نے ان کو امام بنا دیا، وہ نہیں مانتے تھے اپنے آپ کو امام، تو وہ امام علی کی رسپیکٹ رکھ کر ان کی امامت کو منع کرتے ہیں۔ چوتھے امام کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، ان کی امامت کو منع کیا جائے گا، امام کی رسپیکٹ ختم کر کے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، بہت خطرناک جملہ میں نے کہا، ٹائم نہیں۔ تو اب اس کو روکنے کے لیے، اس فتنے کو روکنے کے لیے زینب کبریٰ کا وہ جملہ، یہ جو میں نے ابھی 1 منٹ آپ کا لیا نا، یہ کل کی مجلس کی سمری تھی، 1 منٹ میں سمری پیش کی۔ صرف اتنا سا کہہ دینا کہ بیٹا تم میرے زمانے کے امام، بعض چیزوں کے اندر لمبی چوڑی اسپیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کل میں نے ایک مثال دی تھی، مجھے آج ایلے سے ایک میل آ گئی، اور ٹونٹنگ والی تھی، لیکن ٹھیک ہے کہ مولانا جب آپ نے اتنا ریپیٹ کیا ہے تو وہ دوسری مثال بھی ریپیٹ کر ہی دیجیے، ہمارا ٹائم تو آپ ویسٹ کر ہی رہے ہیں نا، یہ بھی ویسٹ ہو جائے۔ میں نے کہا چلے، آپ نے کہا ہے، چاہے آپ نے ٹونٹنگ کی نیت سے کہا، لیکن میں مثال دے دوں، وہ ریپیٹ کر دوں۔ ہمارے یہاں کراچی میں بات ہو رہی ہے 70s کی، جب یہ اتنا زیادہ یہ میڈیا، کمیونیکیشن، یہ سب کچھ نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ نیوز پیپر چھپتے تھے۔ پاکستان میں ٹی وی بھی بس بلکہ نہیں، جبکہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت ٹی وی بھی نہیں تھا پاکستان۔ تو یہ باقی سارا یہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا اور یہ واٹس ایپ، سیل فون کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ آتا تھا چاند کا۔ آج دنیا کی اتنی ترقی کے باوجود ہر سال چاند کا مسئلہ دنیا میں کھڑا ہوتا ہے، چاند ہوا نہیں ہوا، چاند ہوا نہیں ہوا، عید ہے عید نہیں ہے، ایک علاقے میں 2 3 عید ہوتی ہیں اور کوئی حرج نہیں، ہر آدمی اپنی شرعی ذمہ داری پہ چلے، 2 عید ہیں تو ہو جائے۔
لیکن اب یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ میرے اسٹائل سے یہ نہ لگے کہ میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں، نہیں، بالکل صحیح ہو رہا ہے، جس کے نزدیک جو چاند ثابت ہے وہ اس پہ عمل کرے۔ میں بات یہ کر رہا ہوں لیٹ 60s میں، اب وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ ساری رات جاگتے تھے، مسجدوں میں جاتے تھے، چاند کی کوئی نیوز آئی، اونلی سورس اس زمانے میں ہوتا تھا ٹیلی فون۔ میں کراچی میں ہوں تو لاہور سے فون آ گیا، کہ بمبئی سے فون آ گیا، کہ لکھنؤ سے فون آ گیا، جہاں جہاں تک وہ ممکن تھا۔ لیکن چاند کے مسئلے میں ہماری قوم میں ہمیشہ سے ایک اچھی عادت تھی، اور شاید ابھی بھی، اور وہ یہ ہے کہ چاند کے مسئلے میں لوگ وہی بات کہ وہ جو ہے ڈر رکھتا ہے نا کہ غلط نہ ہو جائے، تو علماء پہ ریلائی کرتے ہیں، جبکہ یہ علماء کا شعبہ ہی نہیں۔ یہ تو ہے آئی سائٹ جن کی تیز ہے وہ دیکھیں گے، یا یہ کہ جو یہ سائنٹسٹ یا ایبزرویٹری والے، لیکن ریلائی کرتے تھے علماء پر کہ بھئی چاند بہت سنسیٹیو چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ غلط چاند ہو تو ہمارا روزہ رہ جائے، یا ہم حرام دن میں روزہ رکھ لیں عید کے دن۔ علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ چاروں طرف اس زمانے میں نے کہا نا صرف ٹیلی فون تھا، نیوز پیپر تو نیکسٹ مارننگ کو چھپ کر آئے گا، اس وقت تک تو آریہ پار ہو چکا ہوگا۔ پتہ نہیں یہ لفظ آپ سمجھے کہ نہیں ہے، کہ بہرحال فجر کے بعد تو پھر یا تو روزہ ہے کہ نہیں۔ تو اب رات کو ہمارے یہاں کراچی میں اس وقت ایک عالم تھے، کئی عالم تھے، لیکن ایک عالم تھے آغا شریعت، کیونکہ ان کا تعلق نجف کے حوزے کے دو بڑے خاندانوں سے تھا۔ وہ بیٹے تھے شیخ الشریعہ فتح اللہ اصفہانی کے، کتنے عظیم مرجع آغا خوئی کے اہم ترین استاد، اور ان کے سسر تھے شیخ ضیاء الدین عراقی، کیا نام میں نے لے لیا، جو ذرا علمی دنیا کو جانتے ہیں، کیا عظیم شخصیت۔ تو ان کا بڑا احترام تھا ان کے بیٹے کا، جو داماد کا، جو کراچی میں سیٹل تھے۔ اب یہ تھا کہ چاند ہوا نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، لوگ جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کا ایک طریقہ تھا۔ کراچی میں بھی ایک خوجہ مسجد ہے، جیسے بمبئی میں ڈونگری میں ہے نا، اور بالکل مین روڈ پر ہے، تو وہ فجر کے بعد اس سڑک پہ گاڑی میں بیٹھ کے نکلتے تھے، کار بہت سلو اسپیڈ سے، اور منہ میں سگریٹ ہوتی تھی، سگریٹ پیتے ہوئے جاتے تھے۔ اب وہ لوگوں نے سگریٹ پیتے دیکھا، سمجھ گیا چاند ہو گیا۔ اب کوئی کچھ نہیں پوچھتا، نہ ان کا دماغ کھا رہا ہے، نہ ان کو فون کر رہا ہے، نہ ان کے گھر جا رہا ہے، سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ فجر کے بعد، دیٹ مینس کہ آج عید کا دن ہے، تبھی تو سگریٹ پی رہے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ طریقہ تھا، ایک عام سا طریقہ، بہت زیادہ یہ طریقہ مفید اور کام والا تھا، کہ کچھ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب یہ اسموکنگ آج کل تو بہت بڑی لابی بن گئی، لیکن 60s میں 70s میں اسموکنگ ایک عام چیز تھی۔ عراق میں آج بھی اسموکنگ اتنی رائج ہے کہ ہماری عورتیں بھی وہاں اسموکنگ کرتی ہیں، ہماری سے مطلب عراقی عورتیں۔ خیر، تو اب یہ ایک پہچان تھی۔ یہ بہت میں نے لائٹر وے میں ایک مثال دی، جو بالکل صحیح، ٹرو، 100% سچی مثال ہے۔ وہی اسی طرح کل جو میں نے کہا، بادشاہ مر گیا تو اس کے بیٹے سے آ کے صرف اتنا کہیں گے، بیٹا مر گیا تو باپ سے آ کر کہیں گے کہ ایسا جنازہ آپ کو پڑھنا ہے جس کے ولی آپ۔ تو اتنا سا جملہ کہ تو امام وقت ہے، یہاں سے چوتھے امام کی امامت پر ہونے والا سب سے بڑا اٹیک ختم ہو گیا۔ نہ ماننے والے تو پھر بھی نہیں مانیں گے، لیکن بہت چھوٹا سا فرقہ بنا واقفیہ، ورنہ یہ بہت بڑا بنتا۔ اور پھر جو رہی صحیح کسر پوری ہو گئی، وہ محمد حنفیہ کے اس معجزے سے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں ضمناً بتا دوں، کیونکہ بہت سی روایتوں میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے میں بعض اوقات دو بالکل صحیح پرسنالٹیز کے جھگڑے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کبھی غلط پرسنالٹی ہو، جیسے اسماعیلی اور بوری فرقہ جس آدمی سے چلا، وہ بھی تو اہل بیت کا ہی ایک فرد تھا، ساتویں امام سے لڑا وہ، لیکن جو بالکل صحیح لوگ، جیسے محمد حنفیہ چچا ہیں، چوتھے امام بھتیجے ہیں، اور دونوں بالکل، اب امام کے بارے میں تو یہ لفظ کہنا ہی توہین۔ پھر یہ جو جھگڑا ہوا، اور اتنا کہ پبلک میں ڈسپیوٹ گیا، حجر اسود کے سامنے دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ لوگ عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں نا، تو میں تو جب آپ کے گروپ کو لے جاتا ہوں جب کبھی، تو وہاں دعائیں پڑھاتا ہوں نا حجر اسود کی، اور آپ ضرور پڑھتے ہوں گے چاہے اکیلے جائیں۔ وہ جو دعائیں ہیں طواف کی، اس میں حجر اسود کی دعا پہ کبھی غور کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں۔ آج کل تو سعودی اتھارٹیز کسی کو نہ دعا پڑھنے دیں کہ دعا پڑھو، رک نہیں سکتے، ہر ایک کہہ کے بھگاتے ہیں۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ورنہ پہلے تو بہت آسانی ہوتی، میں وہاں روک کے دعا پڑھ کے اس کا ترجمہ سنا کے اس دعا کی تھوڑی تشریح کرتا۔
اور وہ دعا کیا ہے جو حجر اسود کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہے کہ اے خدا میں یہاں پہ آیا ہوں، نہیں خدا نہیں، اے حجر اسود، اے حجر اسود، یہ دعا حجر اسود سے بات ہو رہی ہے، میں یہاں پہ آیا ہوں لتشہد لی بالموافات، تاکہ تو میرا گواہ بنے قیامت کے دن کہ میں نے اپنا عہد پورا کیا ہے۔ دو باتیں، کون سا عہد؟ حجر اسود سے آپ کہہ رہے ہیں، اللہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، امام سے نہیں کہہ رہے ہیں، پتھر سے۔ اور یہ کہ تو گواہ بنے، پتھر سے آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ جو روایت پھر آتی ہے کہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، جب خدا نے ہماری روحیں پیدا کی اور ہم سے یہ سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جنہوں نے گواہی دی کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، ان کی گواہی اللہ نے اس فرشتے کے حوالے کی، اور یہ فرشتہ جو ہے مکے کے خانہ کعبہ کے اہم کارنر پر بیٹھا ہوا۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اے حجر اسود تو گواہ ہے نا کہ ہم اپنی گواہی پوری کر رہے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں یعنی اللہ کو رب مان کے آ رہے ہیں نا، سوئٹزرلینڈ کی طرح گھومنے تو نہیں آ رہے ہیں نا۔ تو حجر اسود باقاعدہ فرشتہ ہے، گواہ ہے، اس کے پاس جب ہم روحوں میں تھے اس وقت سے ہمارا عہد محفوظ ہے۔ پہلے سمجھانا مشکل ہوتا تھا نوجوانوں کو جب ہم حجر اسود کے پاس لے جاتے تھے، مولانا کیا بات کر رہے ہیں، یہ پتھر اس میں، اب آج کل چپ اور مائکرو چپ اور کیا چپ، کتنا ڈاٹا ایک چھوٹی سی چپ میں جمع ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں نا آدم سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کا ڈاٹا اس حجر اسود میں ہے، اب آج کل دیکھیے کتنا آسان ہو گیا سمجھانا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حجر اسود گواہ بنتا، تو جا کے اس وقت پہلے تو محمد حنفیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا اے حجر اسود کیا تو گواہی دے رہا کہ میں امام؟ خاموش رہا۔ پھر چوتھے امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے حجر اسود تو ہر ایک کا گواہ بنتا ہے، یہ جملہ ہے اس کے اندر، اور تیرے پاس ہر ایک کا عہد محفوظ ہے، تو کیا تو میری امامت کی گواہی دیتا ہے؟ حجر اسود نے 2 جملے کہے، ایک چوتھا امام سے کہ اے میرے امام معصوم میں آپ کی امامت کی گواہی دیتا ہوں، دوسرا یہ کہا اے علی کے بیٹے محمد، یعنی محمد حنفیہ مولا کے بیٹے ہیں نا، اپنی امامت کے دعوے کو واپس لے کر اس امام کی اطاعت کر۔ تو امام کی امامت کی گواہی دی، اور جو امام کے سامنے تھا اسے ایک طرح سے وارننگ دی کہ اپنی امامت واپس لے لو اور ان کی امامت کو مانو۔ لیکن ایک سوال یہ کہ محمد حنفیہ اور ان کا جو جھگڑا، اور ایسے اور 2-3 جھگڑے آپ کو آگے ملیں گے اہل بیت میں۔ کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ مولا اس قسم کی روایت محمد حنفیہ کے اسٹیٹس کو ختم کر رہی، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ٹیمپریری صحیح وہ حق کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ امام نے کہا نہیں، کیا تم نے قرآن میں سورہ صاد میں نہیں پڑھا واقعہ؟ سورہ صاد قرآن کریم کا سورہ نمبر 38، اس کے پہلے 2 سورے ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ 36 نمبر کا یاسین ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یاسین کے فوراً بعد 37 سورہ صافات، اور امام معصوم کا بہت سخت حکم ہے کہ مرنے والے کے سرہانے یہ سورہ ضرور پڑھو۔ ہمارے یہاں بالکل اس کو اگنور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ذرا لمبا سورہ، لیکن مرنے والے کے سرہانے سورہ یاسین سے زیادہ اہمیت اس سورے کی۔ خود چھٹے امام کی حدیث ہے نا، جب ان کے بڑے بیٹے اسماعیل دنیا سے جا رہے تھے، جن کے بیٹے نے یہ اسماعیلی اور بوری مذہب کا چکر چلایا، لیکن اسماعیل خود جب دنیا سے جا رہے تھے تو امام معصوم نے راوی سے کہا بیٹھو میرے بیٹے کے سرانے سورہ صافات کی تلاوت کرو، بہت ہی مشہور معتبر حدیث۔ اس کے بعد سورہ صاد، اس میں حضرت داؤد کا واقعہ کہ حضرت داؤد نے ایک دفعہ فیصلہ کرنے میں غلطی کر دی، گناہ کی حد تک نہیں، اس کو کہتے ہیں نبی کا ترک اولا، کچھ ایسے کام جو نبی کی شان کے خلاف۔ تو اس کے بعد 2 فرشتے ان کے پاس آئے جھگڑا کرتے ہوئے انسانی شکل میں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے، قرآن کا واقعہ ہے اور اہل بیت کا ورژن ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ داؤد سے خطا ہو گئی، حرام والی نہیں، گناہ والی نہیں۔ سمجھانے کا وقت نہیں ہے، میرا موضوع کچھ اور ہے، اور یہ تو اس لیے بات کہنا پڑے گی کہ سیرت معصومین کے بہت سے واقعات یہ سمجھ میں آئیں گے، اس کی لاجک۔ امام نے کہا 2 فرشتے آئے نا، داؤد نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر دیا تھا، لاک، تو دیوار پھاند کے آئے، وہ فرشتے تھے۔ لاک کیوں کیا تھا؟ لاک اس لیے کیا تھا کہ حضرت داؤد نے ایک دن خدا سے کمپلین کی کہ خدا بندہ مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں نا، فرشتے ہر وقت ان کی تعریف کرتے ہیں، میری تعریف نہیں کرتے اتنی۔ تو خدا نے کہا اس لیے کہ اس سے پہلے کہ انبیاء کا میں نے امتحان لیا، ان کو مشکلات میں ڈالا، انہوں نے صبر کیا، تمہارا امتحان اب تک نہیں لیا، تمہیں اتنی بڑی حکومت دی، تم شکر کرتے ہو لیکن صبر۔
کہا خدا بندہ میرا بھی امتحان لے. بہت لمبا واقعہ ہے, حضرت داؤد کے حالات آج نہیں بتانا ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے کہا امتحان لوں گا میں, اور کہا دیکھو ایک فرق کے ساتھ امتحان لوں گا. پرانے نبی کا امتحان لیتا تھا بغیر بتائے. تمہارا امتحان لے رہا ہوں, دن بتا رہا ہوں کہ اس دن تمہارا امتحان ہوگا. پہلے سے حضرت داؤد نے اس دن اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے سارے دروازے لاک کر لی. تب یہ 2 فرشتے آئے. اس کو فرشتے اسی لیے روایت میں کہا گیا کہ پورے بند گھر کے اندر ان کا انٹر ہونا. بہت لمبی بات ہے, اور لمبی بات کیوں ہو گئی؟ اس واقعے کی وجہ سے. آنے کے بعد دونوں نے اپنا کیس پیش کیا. وہ بہت مشہور واقعہ. ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے, میرے پاس 99 بھیڑیں ہیں. نہیں, میرے پاس ایک بھیڑ ہے, اس کے پاس 99 ہے, اور یہ مجھ سے کہتا ہے یہ ایک بھی مجھے دے دو. تو حضرت داؤد نے کہا یہ غلط کہہ رہا. فیصلہ کر دیا یہ غلط کہہ رہا. دونوں چلے گئے. یہ 2 فرشتے تھے جو اپنا کیس لے کے آئے تھے. جیسے ہی گئے تو داؤد کو خیال آیا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا. اس طرح فیصلہ نہیں ہوتا ہے, مجھے دونوں کے گواہ لینے چاہیے, اور سامنے والے سے بھی پوچھنا چاہیے کہ تم 99 ہے تو پھر ایک کیوں مانگ رہے ہو, کیا ریزن ہے. 1 سائیڈڈ. ایک دوسری مجلس میں نے کہا تھا نا کہ میں اب جہاں جاتا ہوں لوگوں سے انٹریکشن نہیں کرتا ہوں. طلاق کے کیس آتے ہیں 1 سائیڈڈ, جھگڑے آتے ہیں مومنین کرام میں 1 سائیڈڈ. یہ داؤد کا گناہ کے قریب پہنچا ہوا عمل ہے, گناہ نہیں, نعوذ باللہ, اس کے قریب. داؤد سمجھ گیا یہ میرا امتحان تھا, تو پھر وہ خرّا راکعہ سجدہ سجدے میں گر پڑے اور اپنے اس کی ترک اولیٰ کی معافی مانگی کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے, تم جج ہو, عام آدمی نہیں. اس سے پوچھا کہ 99 والا یہ ایک مانگ کیوں رہا ہے, اس کے پاس ریزن کیا ہے. 2 پارٹیوں سے بات سنو. تو یہ درمیانی بات آ گئی. اچھا یہ بتا دوں کہ اس کے اندر عام مسلمان کچھ اور کہتے ہیں جو بائبل کہتی کہ داؤد کسی اپنے سپہ سالار کی بیوی سے محبت کرنے لگے اور اس کو دیکھا تو بہت حسین لگی, خوبصورت لگی, تو اپنے سپہ سالار کو اس لیے جنگ میں بھیجا کہ وہ مارا جائے گا, بیوہ ہوگی تو بیوہ سے میں شادی کروں گا. یہ کہانی. امام نے کہا اگر میرے سامنے کوئی یہ بات کہے داؤد کے بارے میں تو میں اسے کوڑوں کی سزا دوں گا. نبی خدا پہ یہ تہمت کہ ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو کے اس کے شوہر کے قتل کی بات کر رہے ہیں. تو خیر, تو اس میں پھر یہ تفصیل امام نے بتائی کہ اصل یہ مسئلہ. تو اس میں یہ ہے کہ آخر میں داؤد کو غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے سپہ سالار کو بلا وجہ قتل کروا دیا, چنانچہ وہ توبہ کر رہے ہیں. میں نے کہا قطعاً نہیں, توبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ فیصلے میں غلطی ہو, لیکن مسئلہ غلطی اور فیصلے کا نہیں, مسئلہ ایک فارمولہ. 2 فرشتے لڑتے آ رہے ہیں, فرشتوں میں کوئی لڑائی ہوتی, دونوں معصوم ہیں. کہا لیکن کبھی 2 معصوم اس طرح کا کیس پیش کرتے ہیں کیونکہ تاکہ سامنے والے کو ایک میسج ملے, ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں. کئی روایتیں میں آپ کو ملے گا مولا اور رسول کی گفتگو. علی کہتے ہیں اچھا ایسا ہوا, اچھا ایسا ہوا, ایسا لگ رہا ہے کہ علی کو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ ایک وے آف کمیونیکیشن. جیسے آج کل ڈرامے کیے جاتے ہیں نا, اس میں بہت سے میسج دیے جاتے ہیں, 2 کیریکٹر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, میسج سامنے سننے والوں کو میسج جا رہا ہے, آڈینس کو. تو فرشتے اسی طرح چچا اور بھتیجے کا جھگڑا تھا. یہ 2 معاملے کے بعد چوتھے امام کی امامت کا سارا مسئلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب چوتھے امام کا اصلی جہاد شروع ہوا. آج بات اب اسٹارٹ ہو رہی ہے, کل جا کے مکمل ہوگی. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا جو میں نے 2 دن سے ایک بات کہی تھی نا, اس کو آپ کو یہاں تک لانا تھا. انبیاء کے معجزات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, رسول خدا کی جنگیں اور مباہلے کا کمپیئر کیا. بدر میں تلوار کیوں نکالی, مباہلے میں تلوار کیوں نہیں نکالی, وہ ساری چیزیں. حسن نے سلو کیوں کی, حسین نے تلوار جنگ کیوں کی, یہ ساری جو مثالیں تھیں نا وہ یہاں کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ جو انبیاء کا طریقہ, جو رسول خدا کا طریقہ, حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو جو رسول خدا کا طریقہ, جو انبیاء کا طریقہ کہ ہم خود کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے, سامنے والا جو اٹیک کرے گا جیسا اس کا حملہ ہوگا اس طرح اس کو جواب دیں گے. اب یہ معصومین کی تاریخ شروع ہے. مولا کائنات پہلا امام, ان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا, بہت زیادہ تو نہیں, اس لیے کہ اس وقت تک رسول کا زمانہ دیکھے ہوئے بہت سے صحابی زندہ تھے. نو ڈاؤٹ ان میں وہ ہمت نہیں تھی کہ مولا کے حق میں آواز بلند کرے, لیکن وہ زمانہ دیکھے ہوئے تھے. یہاں رک کر ایک بات کہہ دوں, ان میں سے ایک کا نام تھا مقداد. بہت اہم صحابی,
روایت میں یہ ہے کہ ایمان کے 10 درجے، سلمان کے پاس 10 کے 10 ہیں، ابو ذر کے پاس 9 ہیں، مقداد کے پاس 8 ہیں. بہت مشہور روایت. آج بھی میرے پاس ایک ای میل آئی، ابھی جو میں ٹریول کر کے آئے نا ڈیلٹا ایئر لائن سے، میل آئی، آپ کا فیڈ بیک چاہیے، سروے ہم کر رہے ہیں، یہ 10 ہیں، آؤٹ آف 10 آپ ہم کو کتنے نمبر دیتے ہیں. ایک طریقہ ہے نا آج کل. تو اس سفر میں تو جہاں بھی، اس سے پہلے یونائٹڈ ایئر لائن میں گئے، ان کی میل آئی تھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ والی جو ٹرمینالوجی ہے یہ رسول خدا نے شروع کی تھی کہ 10 میں سے کس کو کیا ملے گا. سلمان 10 آؤٹ آف 10، ابو ذر 9 آؤٹ آف 10، مقداد 8 آؤٹ آف 10. بٹ جو اصل چیز، بٹ امام معصوم نے کہا ایک چیز میں سلمان سے بھی افضل ہے مقداد. سلمان سے افضل کوئی ہو جائے، سلمان سے افضل، جو سلمان جو منا اہل البیت ہیں، پارٹ آف اہل بیت ہیں. مولا کس چیز میں؟ کہا کہ اتنا ان کو آنکھیں بند کر کے ہمارے خاندان پہ ٹرسٹ تھا، جو ہم کہہ دیں. کہ مولا سلمان کو نہیں تھا؟ کہ نہیں، سلمان کے دل میں ایک مرتبہ 1 منٹ کے لیے ایک وسوسہ آیا، وہ آپ کے دل میں بھی آئے گا. لیکن خیر ہم تو ہم ہیں، سلمان ہے. وہ کیا؟ جب شہزادی پہ سارے مظالم ہو رہے تھے تو سلمان کے دل میں خیال آیا کہ مولا تو طاقت رکھتے ہیں، آخر اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے. ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آ گیا. اس ایک لمحے کے خیال نے سلمان کو اس چیز میں 1 ڈگری کم کر دیا. کہ مقداد کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال نہ آیا جو علی کر رہا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہ وہی صحیح. کچھ خود سے نہیں سوچنا ہے، جو علی نے کیا بس صحیح کیا. سلمان کے دل میں ایک وسوسہ آ گیا جو ہمارے ذہن میں بھی کبھی آ جاتا ہے کہ علی صاحب ذوالفقار، فاتح بدر و خیبر و حنین، وہ یہ مظالم پہ، خاص طور پر اپنے گھر کی عورتوں پہ، بیوی پہ ظلم ہو. بیوی بھی کوئی عام عورت نہیں ہے، سیدہ کائنات ہے، وہ خاموش کیوں؟ یہ خیال خالی آیا جو ہم اور آپ سوچیں تو معاف ہے. سلمان جیسی شخصیت کے دل میں تو کہا کہ سلمان اس سے بھی افضل. مقداد اس معاملے میں کہ امام پہ اتنا ٹرسٹ، ذرا سلمان سے آگے نکل گئے. یہ اہم ترین صحابی ہیں. تو ان کا وہ جملہ ہے جس کے لیے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 4 دن سے تلاوت کر رہا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے وہ بری ہوتی ہے، بری لگتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. ابھی میں آتا ہوں. اور یہ وہی ہیں جو، چونکہ آج کی مجلس کے شروع میں کچھ باتیں آ گئی تھیں نا، یہ وہی ہیں جن کی شادی کا مسئلہ تھا. جوان تھے، طاقتور تھے، شادی کی ایج ہو گئی تھی، شادی نہیں کی. تو عبد الرحمن ابن عوف، دشمنان اہل بیت میں ایک، خطبہ شقشقیہ خطبہ نمبر 3 ہے، جا کے دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں مولا نے کیا کہا. دوسرے خلیفہ نے اپنے زخمی ہونے کے بعد ایک کمیٹی بنائی تھی نا جو طے کرے گی تیسرا خلیفہ کون ہے، اس میں عبد الرحمن ابن عوف کو رکھا تھا. مولا نے نام سنتے ہی کہا کہ اس کا نام بتا رہا ہے کہ مجھے خلافت نہیں ملنا چاہیے بھی نہیں، لیکن وہ جو کمیٹی بنائی ہے نا اس کے اندر جو لوگ انکلوڈ کیے گئے ہیں عبد الرحمن ابن عوف بھی. خیر ایک دن کہنے لگے مقداد سے کہ مقداد تم جوان ہو، طاقتور ہو، صحت مند ہو، شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا اپنی بہن سے میری شادی کر دو. وہ تو آگ بگولا ہوگا، عربوں کے اندر ٹرائبل سسٹم ہے، ہم تو بڑے خاندان کے ہیں، ہم کیسے شادی کریں؟ تو بھاگو یہاں سے، میں اپنی بہن تمہیں دوں گا. سلمان رسول خدا کے پاس آیا، چہرہ اترا ہوا ہے. کیا بات ہے مقداد، کیا بات ہے مقداد؟ کہا یا رسول اللہ خود ہی اس نے کہا کہ شادی کیوں نہیں کرتے، میں نے جب اس کی بہن کا رشتہ دیا تو یہ بدتمیزی کے ساتھ نکال دی. پیغمبر نے کہا مقداد فکر نہ کرو، اس نے اپنی بہن نہیں دی، میں اپنی بہن تمہیں دیتا ہوں. اب پیغمبر کی کوئی سگی بہن تو تھی نہیں، فرسٹ کزن پیغمبر کی ایک پھوپھی ہیں جناب صفیہ. جب جنت البقیع میں ہم لوگ آرام سے جاتے تھے، یاد کیجئے، تو وہاں پہ جیسے ہی انٹر ہوں گے لیفٹ سائڈ پہ بالکل آخر میں 3 قبریں چھوٹی سی باؤنڈری میں تھیں. ایک جناب ام البنین کی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ تڑپ کے جاتے تھے، اس کے برابر جناب صفیہ کی قبر تھی. آج بھی ہم جب باہر سے زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت پڑھتے ہیں نا رسول کی پھوپھیاں جناب صفیہ. اور ان کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم میسج بن رہا ہے، لیکن آج نہیں، شاید کل بتاؤں. جناب صفیہ، ان کی شادی، یہ پیغمبر کی پھوپھی، ان کی بیٹی. تو خیر خلاصہ یہ پیغمبر نے کہا کہ اس نے اپنی بہن نہیں دی، میں اپنی بہن دیتا ہوں. اتنا پیغمبر کو ان کا خیال تھا، شادی تو ہو گئی. فرسٹ کزن نے جا کے کمپلین کی رسول خدا سے کہ آپ نے شادی کی، میں راضی تو ہوں، لیکن مقداد کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. بہت ہی غریب تھے.
عورت کہاں تک صبر کرے؟ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. ماشاءاللہ 2 2 4 4 6 6 10 10 ڈیری کوئن رکھنے والوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، لیکن واقعاً روٹیوں کے لالے پڑے. پیغمبر نے مقداد کو بلایا، کہا مقداد تم نے اپنی حالت نہیں بتائی. اچھا معلوم سب ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پہ. کہا یا رسول اللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں لیکن اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ایک وقت کا کھانا میں اپنے اور اپنی فیملی کو دے سکوں. پیغمبر نے کہا مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ تم یہ آیت کی تلاوت روز فجر کے بعد شروع کر دو، ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ. یہ آیت ہے سورہ کہف کی جو آقا حسین نے کٹے ہوئے سر پہ تلاوت کیا تھا. لیکن یہ وہ آیت ہے جو اس حدیث میں بھی ہے جو چھٹے امام نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ مومن یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا اور رزق کی کمپلین کرتا ہے. اور یہ آیت اس حدیث میں بھی ہے جو امام زمانہ نے ایک مومن کو ہر پریشانی کا حل بتایا تھا. بہت مشہور واقعہ پڑھا جاتا ہے نا. امام زمانہ نے جو ایک حل بتایا تھا، جو بہت پریشان تھے، ایک مومن مرنے کی حالت تھی، یہ آیت. لیکن سب سے پہلے رسول خدا نے کہا سلمان کیوں نہیں، مقداد کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں آپ سے کیا کمپلین کروں اپنی غربت کی. شرم کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ مدینے کے حالات اس وقت ایسے تھے کہ عام لوگ اپنے پیٹ پہ 1 پتھر باندھتے تھے، رسول خدا 2 پتھر باندھتے. ایسے ہی اتنے پرابلم ہے، رسول کو جنگوں کا انتظام کرنا ہے، پیسے چاہیے اور میں اپنا پرابلم لے کے جاؤں. لیکن چونکہ فرسٹ کزن کے ذریعے سے اطلاع مل گئی. آپ کو بھی ہوتا ہوگا نا؟ نہیں آپ تو خیر ڈیری کوئن والے تو، لیکن جہاں باقی کئی جگہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں مولانا آپ نے ہماری شادی فلاں جگہ کرا دی، اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو. کمپلین کرتے ہیں نا جو بیچ میں شادی کراتا. کتنی بڑی عبادت. حج میں 1 2 دعائیں بہت زیادہ پڑھی جاتی. ایک وہ جو میں نے کہا تھا کہ میں آخری مجلس میں بتاؤں گا، ایک یہ سن لی، یہ دعا اللہم اذلنی یوم لا ظل الا ظل عرشک. اے خدا جس دن تیرے عرش کے علاوہ کہیں شیڈو اور سایہ نہیں ہوگا اس دن اپنے عرش کے نیچے مجھے جگہ دینا. وہ کون سا دن ہے؟ کون سا دن جہاں سوائے عرش خدا کے کوئی سایہ نہیں، کھلے میدان میں آپ کھڑے. اس میں 7ویں امام کی حدیث ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ خاص بلا کے مجمع میں سے، مجمع ہے نا آدم سے قیامت تک کے لوگ ہیں، بس اس دھوپ میں کھڑے اور بلایا جائے گا. دھوپ بھی یہ والی دھوپ نہیں، اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ سورج صرف 1.25 نیزے پہ آئے گا. 1.25 نیزہ کتنا؟ یہ بالکل سر کے اوپر. اور بلایا جائے گا کہ تم آؤ، آرام سے بیٹھو یہاں عرش کے نیچے. اس میں ایک وہ ہے جو ایک مومن اور مومنہ کی شادی کے لیے کوشش کرتا، لیکن دیانتداری سے. پھنسائیے نہیں کسی کو، کسی کی بچی کو پھنسائیے نہیں اس طرح سے، دیانتداری سے. کہا اللہ اس کے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. لیکن یا رسول اللہ آپ نے شادی کرا دی. میں کہا کیوں نہیں پڑھتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ روزانہ پڑھنا شروع کیا. چند دن گزرے، آپ بھی پڑھیے اگر آپ کو ضرورت. چند دن گزرے، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا، اب مجھے پریشانی ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام. پیغمبر نے کہا کیا مسئلہ؟ اچھا پرانے زمانے میں، بلکہ انڈیا میں تو ابھی تک، اب پاکستان میں بھی جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں ابھی تک واش روم یا ٹوائلٹ گھر میں نہیں ہوتے. صبح کے وقت جو آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مثلا پیشاب وغیرہ کی تو وہ باہر جنگل میں، کھیت میں، صحرا میں، ڈیزرٹ میں وہاں جاتا. ایک طریقہ تھا عام. بلکہ اسلام میں حجاب کا پہلا حکم آیا اس وجہ سے تھی کہ مدینے کی عورتیں جاتی تھیں، منافقین ان کا پیچھا کرتے تھے. بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو مقداد کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آج صبح میں بقیع کے قبرستان کے پیچھے گیا. بقیع کا قبرستان رسول کے زمانے میں آؤٹ سائڈ سٹی. تو میں گیا وہاں جا کے اور بیٹھا تھا، جو صبح انسان ٹوائلٹ میں جاتا ہے، میں اپنی ضرورت کے لیے بیٹھا تھا کہ قریب میں زمین سے ایک چوہا نکلا. چھوٹا نہیں، بڑا جو چوہا ہوتا، اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا. دینار کسے کہتے ہیں؟ 3.5 گرام پیور گولڈ. دینار جو ہے گولڈ کا بنا ہوا ہوتا ہے، پیور گولڈ، اس میں گولڈ استعمال ہوتا ہے. اور وہ میں تو بیٹھا ہوں. اب یہ تو آدمی تو ٹائم لگے گا نا، کچھ ٹائم تو لگتا ہے، 5 7 10 منٹ جتنے بھی ہوں. ہر ایک کی عادت ہے، کچھ لوگ آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، کچھ پورا اخبار پڑھ لیتے ہیں، کچھ پورے سارے میسیجز واٹس ایپ کے پڑھ لیتے ہیں نا. تو کچھ کا آفس ہی وہ ہوتا ہے، وہ ٹوائلٹ کی سیٹ. تو خلاصہ یہ کہ میں بیٹھا تھا، وہ ایک چوہے کا جو بل ہوتا ہے، وہ جو ہول جو ہوتا ہے نا، وہاں سے وہ نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا، اس نے لا کے سامنے رکھا. تو میں بیٹھا، پھر وہ گیا، پھر وہ باہر آیا، پھر ایک دینار، پھر گیا. اب یہ گولڈ آ رہا ہے، 3.5 گرام پیور گولڈ. یہ کوانٹٹی ہوتی ہے ایک دینار کے اندر.
اور ایک مرتبہ جتنی دیر میں فارغ ہوں میرے سامنے ایک ڈھیر لگ گیا دیناروں، اور وہ چوہا نکالتا ہے زمین سے. اب یا رسول اللہ یہ جو مجھے ملا ایسا لگ رہا ہے کہ پرانے زمانے میں کسی نے اپنی دولت، بینک تو تھے نہیں، لوگ زمین کھود کے دفن کرتے تھے خزانے، وہ کسی کی دولت تھی پتہ نہیں کتنی پرانی، وہ چوہا لے کے آ گیا. میرے لیے حلال ہے کہ حرام؟ پیغمبر نے کہا یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو تم آیت پڑھتے ہو اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں یہ دلوایا، تمہارے لیے حلال ہے، اسے استعمال کرو. اس پر پھر ایک مسئلہ بھی آگے نا کہ خزانہ ٹریجر جو اس پر الگ سے خمس دینا ہوتا ہے، وہ جا کے آغا سیستانی کی کتاب میں پڑھ لیجئے صرف معلومات کے لیے، آپ کو کون سا خزانہ مل رہا ہے. لیکن ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں تو کہیں اور طریقے سے ملے گا. پیغمبر نے مقداد کو باقاعدہ دعا بتائی، دعا کا نتیجہ تھا کہ چوہا وہ زمین کے اندر سے کھود کے وہ دینار لاتا رہا، ان کے تو وارے نیارے ہو گئے. پتہ نہیں یہ لفظ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو خلاصہ یہ کہ یہ مقداد ایک دن کسی نے ان سے یہ جملہ کہہ دیا جس کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پہلے ان کا انٹروڈکشن رکھا. کیا کہہ دیا کہ مقداد تم کتنے لکی اور خوش قسمت، تم نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا. اب یہ رسول کے بعد بھی تو بہت سے لوگ اسلام میں آئیں، بلکہ زیادہ لوگ آئیں، کیونکہ رسول خدا کے بعد روم فتح ہوا، یہ ایسٹرن رومن امپائر، بیزنٹین امپائر، جہاں سے جناب نرجس خاتون کا تعلق تھا. رسول کے بعد ایران فتح ہوا، جہاں سے وہ بادشاہ کا تعلق تھا جس کی بیٹی شہر بانو اسی نتیجے میں تو آئی نا. یہ رسول کے بعد مصر فتح ہوا، تو کتنے مسلمان بڑھ گئے نا. تو اب وہ سب تو منافق نہیں تھے نا، جو نئے مسلمان تھے بڑے مخلص بھی تھے. اسی میں وہ حبابہ بھی تھیں جنہوں نے مولا سے داڑھی والی حدیث کوٹ کی. لیکن فی الحال بہت بڑھ گئی. اور یہ میں بہت پڑھتا ہوں حبابہ کا واقعہ، اگرچہ اس کا چوتھے امام سے بھی تعلق ہے، کیونکہ اسی کی تو جوانی کو چوتھے امام نے پلٹایا تھا. لیکن میں 2 سال یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں، پچھلے سال بھی اینڈ ایئر بیفور لاسٹ. تو خیر یہ مسلمان بڑھ گئے نا، اب ان کو افسوس کہ کاش ہم 10 سال پہلے اسلام لاتے یا 5 سال پہلے اسلام لاتے تو رسول خدا کی زیارت کرتے فیس ٹو فیس. مقداد تم کتنے خوش قسمت، کتنا آرام، کتنا اچھا زمانہ تھا. تم رسول کی صحبت میں تھے، صبح شام زیارت کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ہاؤ لکی آر یو. مقداد جلال میں آ گئے، غصے میں کہا یہ تم نے کیا کہہ دیا. پھر وہ جملہ کہا جو پوری ایک الگ مجلس، جو اللہ کرے اس پہ راضی رہنا چاہیے. وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو جملے میں نے اپنے کہے. اگر اللہ نے تمہیں آج مسلمان کیا اسی پہ راضی رہو. اور پھر وجہ بتائی کہ تم یہ تو کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. کیا تمہیں یہ شیورٹی اور گارنٹی ہے کہ رسول کے زمانے میں اگر ہوتے تو مسلمان ہوتے؟ ہو سکتا ہے مکے کے کافروں میں ہوتے، ہو سکتا ہے مدینے کے منافقوں میں ہوتے. آج تو رسول دنیا سے چلے گئے ہیں، اسلام ہر طرف پھیل گیا ہے تو تم مسلمان ہو. اس وقت پتہ نہیں تم کس کیمپ میں ہوتے. اس وقت مقداد نے یہ جملہ کہا. کتنے ہی ہمارے رشتہ دار اور دوست جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، مگر یہ دیکھ کے ہم پریشان ہوتے تھے کہ وہ منافقوں میں شامل یا وہ کافروں میں شامل. تو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تمہارا یہ امتحان ہی نہیں ہو رہا. تو اب اکثر ہمارے مومنین بھی کہتے ہیں مولانا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم کسی امام کے زمانے میں ہوتے. کچھ اس لیے کہتے ہیں کہ امام کی زیارت ہر وقت کرتے. بھئی آج آپ کے دل میں کتنی تڑپ ہے امام کی زیارت کی جو آپ ہر سال دوڑ کے کربلا جاتے ہیں. بلکہ یہاں تو میں نے سنا ہے کہ لوگ سال میں 2 بار بھی کربلا جاتے ہیں، کچھ 3 بار بھی جاتے ہیں. تڑپ ہے نا، وہ خواہش ہے نا کہ امام نہ صحیح تو امام کی ذریعہ صحیح وہاں پہنچے. اگر خود امام معصوم ہوتے تو آپ کی کیا حالت ہوتی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کتنا اچھا ہوتا اگر ہم اس وقت ہوتے. اس لیے کہ یہ فضیلت، یہ ثواب کہ امام علی کی آپ تقریر سنتے. مجھ جیسے جاہل مطلق کے سامنے کو تھوڑی آپ بیٹھے ہوتے. اس وقت آپ چوتھے امام کی دعائیں صحیفہ کاملہ سنتے، مجھ سے کو تھوڑی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ سن رہے ہوتے. کتنا اچھا تھا. کچھ اس لیے کہتے اور کچھ اس لیے کہتے جو میری لاسٹ نائٹ کی مجلس کا موضوع تھا کہ جو ہماری قوم میں اس وقت اتنے اختلاف ہیں، اتنے جھگڑے ہیں، آپ کے یہاں نہیں ہیں. جہاں تک میرا اندازہ ہے، ایک اندازہ ہے، مجھے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ والے جھگڑے آپ میں نہیں ہوں گے. مجھے بہت پسند ہے یہ مجمع اس لیے، اور کسی وجہ سے نہیں. میں یہ بتا دوں یہاں مجھے کوئی خاص بات نہیں نظر آتی دنیاوی اعتبار، اس سے بہتر دوسری جگہ، یہ بھی میں کہہ دوں. لیکن
آپ کی سادگی، آپ کا خلوص، آپ کا اسی عام کپڑے میں آ کے بیٹھ جانا جن کپڑوں میں آپ تاج پور و جمال پور میں جا کے مجلسوں میں بیٹھتے ہوں گے، بن ٹھن کے نہیں آتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ غم منانے آ رہے ہیں، یہ نہیں لگتا ہے کہ آپ کوئی سیلیبریشن کرنے آ رہے ہیں. خیر، تو وہ سادگی اور یہ چیز مجھے پسند ہے. باقی ساری چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. میں واضح بھی کر دوں کہ باقی جو دنیاوی مادی چیزیں ہیں وہ دوسرے لوگ بہت آگے ہیں، لیکن خیر یہ تو ذرا سا بدتمیزی کی بات میں کر گیا. تو میں اصل بات پہ آ جاؤں کہ کیوں مجھے پسند ہے. وہ اسی لیے کہ یہ تو، لیکن پوری دنیا میں نکل جائیے، شیعت اس وقت اتنے ٹکڑوں میں تقسیم جو آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے، لیکن اوورآل یہ غالی ہے، وہ نصیری ہے، وہ ملنگی ہے، وہ مقصر ہے، وہ نمازی ہے، وہ ماتمی ہے، وہ اصولی ہے، وہ اخباری ہے، وہ سیٹرڈے کی عید والا ہے، وہ سنڈے کی عید والا. ہر چیز کے اندر جھگڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے اس اتنے بہترین مذہب کو، جسے جوڑنے کے لیے معصومین نے اتنی قربانی دی. تو لوگ گھبرا کے کہتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، جنہیں یہ چیزیں پسند نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا، جس کے ہاتھ میں ایک فون آ گیا، موبائل فون نے واٹس ایپ پہ اپنا چینل بنا کے پتہ نہیں کیا اول فول شروع کر دیا، کبھی دین کے خلاف، کبھی احکام شریعت کے خلاف، کبھی مراجع کے خلاف، کبھی اہل بیت کی شان میں گستاخی. اپنے شیعوں کی بات کر رہا ہوں. یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی جہنم میں چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ. اب بھائی اگر آپ بطور فار ایگزامپل بھی کہہ رہے ہیں، یہ جملہ کہتے ہوئے آدمی زندہ کیسے رہا؟ اور کبھی یہ کہ کیسے یہ جملہ کہوں، یہ بھی بہرحال سنا. ساری کائنات کو اللہ رزق دیتا ہے، اور اللہ کو رزق کون دیتا ہے؟ علی دیتا. اللہ کی بات ہو رہی ہے یہ بھی. تو اب یہ جو ہے نا، جو ذرا سمجھدار لوگ، دل جلتا ہے ان کا. جیسے کوئی بزرگ خاندان کا اور اپنے خاندان میں جھگڑے دیکھے تو اس کا دل جلے گا. تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کتنا اچھا ہوتا اگر امام معصوم کے زمانے میں ہم ہوتے، یہ پرابلم ہی نہیں ہوتا. ارے مقداد کا جملہ سنیے، امام کے زمانے میں اس سے زیادہ پرابلم تھے جو آج ہیں، اس سے زیادہ. کیونکہ دشمنان اہل بیت نے چوتھے امام کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع کیا. اب وہ آ گیا میں چوتھے امام پر، وقت پورا ہو گیا ہے، گرچہ ویک اینڈ ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ میں نے آپ کا صبر آزما لیا ہے. لیکن اب میں یہاں تک پہنچوں اور یہ بات کل آگے بڑھے. یاد رکھیے، آج مثلا بطور مثال ایک بات کہتے، کوئی مرجع کو مانتا ہی نہیں، ٹھیک، اور آگے بڑھی مرجع کی مخالفت کرتا ہے، ٹھیک، اور آگے بڑھی مرجع کو گالیاں دیتا ہے نا، اور آگے بڑھی مرجع کو کافر ڈکلیئر کرتا ہے. ایک مرجع کو نہیں، سارے مراجع کو، ہے نا ایسے پورے چینل، سارے مراجع کو اول سے آخر، آج کے زمانے کے نہیں، محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آج تک، چاہے وہ شیخ مفید ہوں، چاہے وہ سید مرتضیٰ ہوں، چاہے وہ تیغ طوسی ہوں، چاہے محقق ہلی ہوں، چاہے علامہ ہلی ہوں، چاہے شہید اول ہوں، چاہے فاضل مقداد ہوں، چاہے شہید ثانی ہوں، چاہے محقق کرکی ہوں، چاہے علامہ مجلسی ہوں. چاہے علامہ مجلسی تو مجتہد نہیں تھے، چاہے آقا باقر وحید بیبہانی ہوں، چاہے شریف العلماء ہوں، چاہے سید بحر العلوم ہوں، چاہے اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے صاحب جواہر ہوں، شیخ مرتضیٰ انصاری ہوں، آقا بزرگ شیرازی ہوں، آقا ابوالحسن اصفہانی ہوں، آقا خوئی ہوں، آقا سیستانی، سارے کافر. کہتے ہیں فتویٰ دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے حکم خدا کے آگے اپنا حکم دیا، جو خدا کے سامنے اپنا حکم چلا، اسی کا نام تو کفر ہے. اب یہ جتنی باتیں میں نے کہی نا، یہ سب صحیح، لیکن ان سب کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ آدمی زیادہ سے زیادہ میکسیمم اس کی سزا کیا ہے؟ گناہ گار. اور چلیں شیعت سے باہر بس نا. لیکن اگر امام معصوم کے زمانے میں یہی جملے ہم امام کے بارے میں کہتے، آپ کہیں گے ہم تو نہیں کہتے. آپ نہیں کہتے، کہنے والے تھے نا اپنے شیعوں میں. کوئی امام کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیتا، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ غلط دعویٰ امامت کر رہے ہیں. کوئی امام کو پیسے کا لالچی قرار دیتا، نعوذ باللہ. میں وہ جملے کوٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا دل تو نہیں مانتا. فارسی کا محاورہ ہے نقل کفر نہ باشد. اگر آپ خود نہ کہیں، کسی کافر کی بات نقل کریں، وہ کفر نہیں ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا. کیا الزامات لگ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا؟ ہمیشہ کی جہنم نا. تو یہاں تو مرجع کو جتنا کہیے میکسیمم یہ ہے میرے حساب سے کہ آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. بس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو ہلکا کر رہا ہوں،
لیکن کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہماری میکسیمم لمٹ. لیکن یہی جملے اگر امام معصوم کے لیے ہم کہیں جو مراجع کے لیے کہے جا رہے ہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہمارا مقدر بنتی, تو ہم اس سے بچ گئے. وہ ٹیسٹ ہم نے نہیں دیا, وہ اللہ نے امتحان ہمارا نہیں لیا. امام کے زمانے میں پیدا نہ ہونا شاید یہی اللہ نے ہم کو ایک نعمت عطا کی ہے. اور میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو ختم کروں. آج بہت لمبی بات تو ہو گئی, لیکن بہت ذرا خشک ٹائپ کی, وہ تو خیر ہوتی ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. زمانے رجعت, جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا نا, تو جو لوگ اس وقت ہیں امام کے چاہنے والے وہ جائیں گے امام کی آرمی میں, اور جو مر چکے ہیں لیکن یہ دعا کرتے ہوئے مرے تھے کہ امام آئیں تو میں ان کا ساتھ دوں. یہ دعا عہد ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد, جس میں پھر ہاتھ بھی مارتے ہیں, ایک معاہدہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہر ایک کی تمنا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر میں نے آخری مجلس جو پڑھی تھی شہادت ہی کی تھی. زیارت امین اللہ کا بینیفٹ بتایا تھا. زیارت امین اللہ از اے گفٹ فرام آور فورتھ امام. اور اس کا جملہ یہ ہے کہ جو یہ زیارت خلوص دل کے ساتھ پڑھتا ہے, جب زمانے کا امام آئے گا وہ اسپیشل انویٹیشن دے کے ان لوگوں کو بلائے گا. عام لوگ امام کے آنے کا اعلان ہوگا میں خود جانا. زیارت امین اللہ پڑھنے والوں کو امام باقاعدہ اسپیشل انویٹیشن دے کے بلائیں. اب وہ میں پڑھ چکا ہوں زیارت امین اللہ کی فضیلت اور اس کا ثواب, اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. تو خلاصہ یہ کہ زمانے رجعت میں, اب مجھے یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا ہے, یہ سن لیجئے کیونکہ یہ جو نام ہے نا, یہ نام کل کی مجلس کے ایک واقعے میں ریپیٹ ہوگا. چھٹے امام کے ایک صحابی تھے جو ساتویں کے صحابی بنے بڑی مشکل سے, یہ لفظ یاد رکھیے, بڑی مشکل سے. ان کا نام ہے مومن طاق, محمد ابن نیما, ابو جعفر محمد ابن نعمان مومن طاق. بہت عظیم شخصیت, بہت عظیم. آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. خیر, میں آپ کے علم پر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, لیکن جرنلی جب میں پڑھتا ہوں کہیں پہ نا, طاق کیسے ہیں عربی میں, ایکسپرٹ آدمی کو. طاق کے ایک معنی تو ہے طاق و جفت, ایون اور آڈ نمبر, ایک ہے ایکسپرٹ. اردو کا ایک محاورہ ہے, فلاں آدمی مثلا مجلس پڑھنے میں طاق, ایکسپرٹ. ان کا کام تھا یہ والا کرنسی کا. تو اس زمانے میں آپ نے ابھی سنا نا کہ دینار اور درہم پیور گولڈ اور پیور سلور کے بنتے تھے. اب اس میں فیک کرنسی آ گئی. دینار کے 3.5 گرام گولڈ ہونا چاہیے. اب اس کے اندر تھوڑا سا گولڈ ہے, باقی اس کے اندر کھوٹ اور ملاوٹ. ان کا کام کرنسی کا تھا, پورے کوفے میں مشہور تھے. یہ اتنے ایکسپرٹ تھے کہ وہ دینار ہاتھ میں لیتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ اس کے اندر جو ہے نا ملاوٹ ہے. کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں, کوئی کسوٹی پہ گھسنا نہیں, کچھ نہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اکثر کہ کوئی فیک ڈالر کا نوٹ آ گیا تو ایکسپرٹ کرنسی ایکسچینجر ہاتھ میں لیتا ہے, ہاتھ میں ڈالر کو خالی ہاتھ میں, کوئی وہ مشین نہیں, کوئی پین وین نہیں, بس ہاتھ میں لیتے کہہ دیتا ہے فیک ہے. یہ طاق تھے, تو ان کا نام ہی تھا طاق. لیکن چونکہ یہ دشمنان اہل بیت سے مناظرے کے بڑے شوقین تھے, علی کی امامت اور اہل بیت کی ولایت پر, تو دشمنان اہل بیت ان کا نام, انہی کا نام رکھتے ہیں شیطان طاق. انہی کا نام, ایک ہی پرسنالٹی ہے, معصوم مومن طاق کہتے ہیں, دشمنان اہل بیت شیطان طاق. ان کا نام کیوں آ گیا؟ دو وجوہات سے. نمبر ایک, بڑی مشکل سے چھٹے امام کے صحابی, بڑے فخر والے صحابی. چھٹے امام فخر کرتے ہیں بڑی مشکل سے یہ 7ویں تک پہنچے. 7ویں کو مانا, پہنچے نہیں مانا, یہ کل. اور دوسرا یہ واقعہ جو ابھی میرا موضوع بنا, مناظرے ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک بہت مشہور امام تھے اپنے زمانے کے, اپنے قوم کے امام ابو حنیفہ. مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے 500 اشرفیاں قرضہ دے دو, اور تمہارا تو عقیدہ ہے نا کہ جب تمہارا امام آئے گا تو تم لوگ دوبارہ زندہ ہوگے نا اور آؤ گے, میں اس وقت یہ اشرفیاں واپس لوٹا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, عقیدہ ہے, میں تو آؤں گا, تم بھی آؤ گے. لیکن امام, یہ دیکھیے جملہ بہت اہم ہے, چوتھے امام کی ایک حدیث بھی, تم بھی آؤ گے, لیکن جب میرا امام آئے گا تو جو امام کو نہیں مانتے وہ تو بندر کی شکل میں آئیں گے, تو اگر تم بندر کی شکل میں آئے تو تم کہاں سے میرا قرضہ واپس کرو گے؟ امام زمانہ کے آنے کے بعد بہت سے لوگ بندر آئیں گے, کچھ ان میں امام کے شیعہ بھی ہوں گے.
ارے وہ کون ہوں گے؟ یہ چوتھے امام نے بتایا. حدیثیں یہ مجلس سے چوتھے امام کی ہیں نا، وہ کل سنیے گا. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ شیعت کا کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد مومن بھی آئیں گے، کافر بھی آئیں گے، منافق بھی آئیں گے، بہت مشہور. لیکن وہاں پہ ایک جملہ ہے، بہت اہم جملہ. جو لوگ مر گئے امام کے آنے سے پہلے، مر گئے یہ دعا کرتے ہوئے کہ مولا وجعل لنا من انصارک وجعل لنا من اعوانک، خداوند ہمیں امام کے مددگار میں شامل فرما، ان کے اعوان میں شامل فرما. یہ جملہ ہے. اب ایسے تمام لوگوں کو ظہور امام کے بعد فرشتے قبر کے پاس جا کے کہیں گے کہ امام آ گئے، تمہاری دعا قبول ہو گئی. لیکن تمہیں چوائس دیا جا رہا ہے کہ تم ساری زندگی دعا مانگتے رہے تو اب واپس آ جاؤ زندہ، تمہیں زندہ کر کے بلایا جائے، اور چاہے تو اسی حالت میں رہو. کیونکہ مرنے کے بعد تو واجبات اور حرام یہ سسٹم ختم ہوتا ہے، اب کوئی چیز واجب نہیں. زندہ ہو اور حل من ناصرین سنو تو دوڑ کے جانا مرنے کے بعد. تو اب تمہاری مرضی. تو تھوڑے سے لوگ یہ آفر قبول کریں گے، باقی کہیں گے بس چھوڑ دو ہمیں. اب وہاں پوچھا گیا راوی نے، اور یہ چونکہ میں نے خود آیت اللہ خوئی سے اس وقت پوچھا جب میں بالکل حوضے میں اسٹارٹ کیا تھا، میری معلومات بہت کم تھی، وہ تو آج بھی کم ہے لیکن کمپیئر ٹو آج بالکل نہیں. انہوں نے کہا حدیث بھی صحیح اور بات بھی صحیح، اور وضاحت کی کہ مرنے کے بعد اگر کوئی بہت اچھی حالت میں جنت میں ہے، نعمتیں لے رہا، تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں دنیا میں جاؤں گا امام کی آرمی کو جوائن کروں. لیکن امام کی آرمی کو جوائن کرنے والے آدھے لوگ پھر امام کے اگینسٹ ہو جائیں گے، جوائن کر لیں گے پھر اگینسٹ ہوں گے. وہ کہے گا یہ رسک میں نہیں لوں گا، ابھی تو میں ٹھیک ہوں، صحیح عقیدے کے ساتھ آیا، مجھے جنت مل گئی. اگر میں گیا اور وہاں گڑبڑ ہو گیا معاملہ، تو یہ جو جنت مجھے ملی ہے یہ چھن جائے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم ملے گی. یہ رسک ہے بھائی، اتنا بڑا رسک میں نہیں لیتا اچھی حالت. اور جو مرنے کے بعد اچھی حالت میں نہیں ہوگا، تھوڑا عذاب تھوڑا کچھ، وہ فوراً قبول کر لے گا کہ ہاں بھائی اس سے تو چھڑ جاؤں گا نا امام کے پاس جا کے، میں یہ رسک لینے کو تیار. تو اب امام کے آنے کے بعد عقیدہ رجت میں یہ کہ ایسے ایسے لوگ جو ساری زندگی امام کو یاد بھی کرتے رہے اور انہیں آفر بھی کی گئی کہ آ جاؤ، وہ اس لیے رسک نہیں لیں گے کہ کہیں واپس آنے کے بعد پھر گڑبڑ نہ ہو جائے، اور ہو جائے گی کیونکہ تو مر چکے ہیں نا، ان کو ساری چیزیں پتہ چل گئی مرنے کے بعد، رسک نہیں لیں گے. تو اگر ہم اور آپ امام کے زمانے میں ہوتے تو ہمیں کیا پتہ ہوتا کہ چھٹے کو ہم نے مانا ساتویں میں گڑبڑ کر جاتے، آقا حسین کو مانا چوتھے میں گڑبڑ کر جاتے. جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس کو قبول کیجئے. آج کے سارے اختلافات کے باوجود ہم گناہگار بن رہے ہیں، شیعت سے نہیں نکل رہے ہیں. اس وقت اگر اختلافات میں پھنس جاتے تو خالی گناہگار نہ ہوتے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہمارا مقدر بنتی. تو یہ جو ہے نا وہ جو میرا موضوع. اب آئیے آیت کا ترجمہ پھر سن لیجئے، یہ ٹکڑا ذہن میں رکھ کر. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کبھی کوئی چیز تمہیں بہت ہی ناگوار گزرتی، یہ زمانہ مجھے کیوں ملا، ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے اچھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور کبھی تمہیں بہت پسند آ رہی ہے، کاش میں اس وقت ہوتا، لیکن وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے مصیبت بن جاتی. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اب یہ جو بات یہاں تک پہنچی نا، اس میں اب مجھے بتانا کہ کیا تھا چوتھے امام کا زمانہ اور کیا تھا چوتھے امام کا جہاد. البتہ وہ جو میں بتاؤں گا وہ ہے چوتھے امام کی شہادت سے کچھ پہلے کے حالات، کیونکہ کل شہادت کی رات ہے. اور اس وقت جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ہے بالکل چوتھے امام کی امامت کا آغاز. نہیں، جملہ بدل دو. اس وقت میں جو بتا رہا ہوں یہ امامت کا آغاز. کل جو پڑھوں گا وہ امامت کا جو اختتام ہوگا، وہ کل، آج نہیں. آغاز، آغاز کس سے کہتے ہیں؟ آغاز اسے کہتے ہیں کہ سخت ترین زمانے سے چوتھے امام گزرے. کوئی ملا ایسا امام کہ جو امام اس حالت میں بنا ہو کہ بہنیں اور پھوپھیاں ننگے سر بے مقنا اور چادر کے اس کے ساتھ چل رہی ہیں؟ کوئی امام معصوم آپ کو نظر آیا اس سلسلہ عصمت و طہارت میں کہ جس کی امامت گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی کے ساتھ شروع ہوئی ہو؟ ایک سے ایک ٹف ٹائم ہر امام نے دیکھا ہے، لیکن امامت جب شروع ہوئی ہے یہ حالت دیکھی کسی؟ یہ چوتھے امام کی امامت کا آغاز. اور وہ جو کل میں پڑھوں گا کہ پھر امامت کے آخری دنوں میں کیا ہوا. البتہ 2 دن میں نے ایک لفظ کہا تھا جناب علی اصغر کے حوالے سے، آج اسی لفظ کو کسی اور کے حوالے سے عرض کرنا. البتہ چوتھے امام نے جو اتنا بڑا امتحان دیا،
کتنا بڑا امتحان. جو پرسوں میں نے ایک جملہ کہا تھا نا, جب مدینے واپس آئے تو اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ چچا نہیں پہچان سکا کہ یہ میرا بھتیجا. اور جب پوچھا گیا کہ کیوں, تو شام الشام الشام کہا نا. اتنا بڑا امتحان. مگر میرا چوتھا امام اتنے بڑے امتحان کی ایک وجہ اور کچھ اور بتا رہا, اور وہ یہ ہے کہ 11 محرم کو یزیدی قافلہ کربلا سے چلا گیا اور اپنے سارے نجس لاشیں لے کے گیا. کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا کربلا میں تو یزیدی بھی دفن ہوں گے. نہیں, آپ تو جاتے ہیں نا کربلا. کربلا سے کوفہ کتنی دور ہے؟ آج تو آپ 35 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں, اس وقت ٹائم لگتا تھا, لیکن صبح گئے شام تک پہنچ گئے. یہ سارے اپنے لاشیں لے گئے. سب کے خاندان یا کٹم کوفے میں تھے, سب کے اپنے قبرستان کوفے میں تھے. وہ یہاں لاشیں کیا چھوڑیں گے؟ تو اب کربلا میں صرف حسینی لاشیں رہ گئے, لیکن کس حالت میں رہ گئے؟ جلتی ریتی پر, تپتے میدان میں کچھ بے گور و کفن لاشیں پڑے. 12 کا دن گزرا, 13 کا دن آ گیا. قبیلہ بنی اسد اپنے گھروں میں ڈرا سہما بیٹھا. جن ظالموں نے نواسہ رسول کا احترام نہ کیا وہ ہمارا کیا خیال کریں. جب 3 دن گزر گئے, اطمینان ہو گیا کہ وہ یزیدی چلے گئے. تب ایک مرتبہ مردوں نے ایک دوسرے سے کہا, یاد ہے نا جب حسین کربلا آئے تھے تو ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے لاشیں جب پڑے ہوں گے بے گورا کفن تو آ کے لاشوں کو دفن کرنا. سب نے کہا کہ ہاں یاد ہے, یہ کون بھول سکتا. تو کہا چلو اب ذرا حالات ٹھیک ہو گئے, چلو اپنا وعدہ پورا کرو. سارے مرد اپنے گھروں سے باہر نکلے. ہاتھ میں وہ 2 چیزیں ہیں جو آج آپ کو کربلا میں عورتوں میں نظر آئیں گی, یعنی بیلچے ہیں جس سے مٹی زمین کھودی جاتی ہے, اور ٹوکریاں. عورتوں نے دیکھا آج بڑا عجیب دن ہے. سارے قبیلے کے سارے مرد جا رہے ہیں. کون سا ایسا کام ہے کہ سب مرد جا رہے ہیں؟ کہا بھائی کہاں جا رہے ہو, ہمیں تو بتاؤ. مردوں نے کہا نہیں, تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, تمہارا کام نہیں ہے, یہ مردوں کا کام ہے. کہا لیکن بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو. کہا جب آقا آئے تھے تو ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم ان کے لاشیں دفن کریں, اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں. عورتوں نے تڑپ کے کہا خالی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا, فاطمہ کے لال نے ہمیں بھی بلایا تھا اور کہا تھا کہ فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا, تو پانی بھرتے بھرتے ہمارے لاشیں دفن کرنا. ہم نے بھی وعدہ لیا ہے فاطمہ کے لال سے, ہم بھی چلیں گے. سروں پہ چادر ڈالی, عبایا پہنی, برقع پہنا, عورتیں تیار ہو گئی. آج بھی کربلا میں جب وہ وقت آتا ہے کہ بنی اسد کی عورتیں ٹوکریاں بیلچے لے کے کربلا میں آتی ہیں, یہ کہتی ہوئی کہ آقا آپ نے ہمارے بڑوں سے وعدہ کیا تھا, آج ہم ان کی اولاد اپنا وعدہ پورا کرنے آئی. ایک عجیب منظر ہوتا. اب یہ جو سارے تیار ہو کے نکلے, مرد بھی اور عورتیں بھی, تو بچے حیران ہو گئے. بچے حیران ہو گئے کہ آج کون سا دن ہے کہ سب جا رہے ہیں. کہا ماں آپ کہاں جا رہی ہیں, بابا آپ کہاں جا رہے ہیں. کہا یہ بچوں کا کھیل ہے, بچوں کا کام نہیں, ہم ایک اہم کام سے جا رہے ہیں. لیکن بتا کے تو جائیے نا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. کہا جب آقا کربلا میں آئے تھے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ان کے لاشیں دفن کریں, وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں. بچوں نے تڑپ کے کہا خالی آپ سے وعدہ نہیں لیا تھا, ہمیں بھی بلا کے کہا تھا کہ دیکھو اگر تمہارے والدین تیار نہ, تم کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آ جانا اور مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا, ہم بھی چلیں گے. پورا قبیلہ آ گیا, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. لیکن ایک عجیب مسئلہ پیش آ گیا. وعدہ تو کر لیا تھا, مسئلہ کیا پیش آیا؟ لاشیں پڑیں. یقین ہے کہ یہ لاشیں حسینی لاشیں, مگر پہچان نہیں ہو پا رہی ہے آقا کا لاشا کون سا ہے, شہزادوں کے لاشیں کون سے, اور اصحاب کے لاشیں کون سے. پہچان کیسے ہو؟ پہچان کے 2 طریقے ہیں, یا تو چہرہ, سب کے سر کاٹ لیے گئے, یہ بے سر کے لاشیں, یا لباس, سب کے لباس لوٹ لیے گئے, یہ بے لباس لاشیں ہیں. سردار نے کہا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہا ہے, ایسا کرے بڑی قبر کھودو, سب کو ایک ساتھ دفن کر دو. آج بھی آپ کربلا جاتے ہیں, آقا حسین کی پائیتی گنج شہیدہ پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ودا. وہ بڑی قبر تیار ہو گئی. لاشیں اٹھانا. ایک بار کوفے کی طرف سے کسی کی آواز آئی, ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو میں آ رہا ہوں. یہ کس نے پکارا؟ مڑ کے دیکھا تو اونٹ پر کوئی مسافر آ رہا, لیکن ایسا مسافر تو آج تک نہیں دیکھا کہ گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی. وہ قریب آیا, اونٹ کو بٹھایا, ہتکڑی کھلی, بیڑی ٹوٹی, گلے کا توق نہیں اترا. وہ 1 سال بعد دربار یزید میں لوہار کو بلا کے کاٹا جائے گا.
اور جب وہ توق کٹے گا تو سجاد کے گلے کی کھال بھی ساتھ میں اتر جائے گی۔ پوچھا تم لوگ اتنے پریشان کیوں؟ دیکھیں وہ اتنے پریشان تھے تو اس لیے پوچھنا ہی بھول گئے کہ تم کون ہو اور اس حالت میں کیوں ہو؟ اپنی پریشانی ہے نا۔ کہا کہ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ وعدہ تو کیا تھا، لاشیں نہیں پہچانے جا رہے۔ کہا مت گھبراؤ، میں آگے ہوں، میں بتاتا ہوں۔ یہ لاشا اٹھاؤ، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے، یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، یہ شوذب کا لاشا ہے۔ یہ لاشا دیکھو کتنی خوشبو آ رہی ہے، یہ غلام حبشی جون کا لاشا ہے۔ نام بتاتے جاتے ہیں، لاشا اٹھاتے جاتے ہیں۔ ایک لاشا نظر آیا، آنے والا کمر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں ہیں کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ حسن کے گل بدن یتیم 13 سال کے قاسم کا لاشا۔ آگے بڑھے، ایک اور لاشا نظر آیا، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں برچھی کا ٹوٹا پھل اب تک کلیجے سے نظر آ رہا۔ یہ حسین کے لال، یہ ام لیلہ کا سہارا، 18 سالہ شبیہ رسول اکبر کا لاشا۔ اور یہ سارے لاشیں اٹھا کے دفن کرتے ہوئے آخر میں گودال قتل گاہ میں پہنچے۔ گودال کہتے ہیں جو نچلی زمین اور نشیبی، وہاں پہنچے۔ وہاں پہ ایک لاشا پڑا تھا، اس لاشے کو دیکھا، آنے والے نے چیخ ماری، ہائے میرا بابا، ارے میں یتیم ہو گیا، اور غش کھا کے گر پڑا، پانی چھڑکا گیا۔ آنے والے نے آنکھیں کھولی، سردار نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا یہ کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال، یہ رسول کا نواسہ ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا۔ سردار نے گھبرا کے کہا مگر اسے دیکھ کے آپ نے کیوں کہا کہ میں یتیم ہو گیا؟ آپ کون ہیں؟ انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا یتیم سجاد ہوں۔ بابا کا لاشا بھی اٹھوا دیا۔ سردار نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک امام معصوم ہمارے قبیلے میں آئے گا۔ جب مولا یہاں تک آ گئے ہیں تو چاہنے والوں کی ایک خواہش اور پوری کیجیے، ایک لمحے کے لیے صحیح اپنے بابرکت قدم ہمارے گھروں تک پہنچا دیجئے، ایک لمحے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے۔ میرے مظلوم آقا سجاد نے ایک مرتبہ کہا اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ کہا مولا وعدہ پورا ہو گیا، سارے لاشیں اٹھ گئے، سارے لاشیں دفن ہو گئے، اب کوئی لاشا نہیں ہے۔ کہا یہ مولا سجاد نے کہا ابھی ایک لاشا تو باقی ہے۔ سردار نے چاروں طرف دیکھا، مولا یہاں کوئی لاشا نہیں ہے۔ کہا وہ یہاں نہیں ملے گا، وہ فرات کے کنارے ایک لاشا پڑا ہوا۔ سارے قبیلے کو لے کے گئے، مختصر یہ کہ وہ لاشا اس قابل نہ تھا کہ ہاتھوں میں اٹھایا جاتا۔ مقتل کا جملہ ہے حسیر، یعنی چٹائی منگوائی گئی، چٹائی پہ چچا کا جسم جمع کر کے بھتیجا قبر میں اترا۔ آج بھی آپ جاتے ہیں نا چھوٹے آقا کے حرم میں جہاں زری ہے نا، اترے پھر باہر آ، چاروں طرف دیکھا، پورے قبیلے سے کہا دور چلے جاؤ، خبردار کوئی قریب نہ آنے پائے، اور جب تک کہ میں خود سے باہر نہ نکلوں کوئی میرے قریب نہ آئے۔ سارا قبیلہ چلا گیا۔ مولا سجاد دوبارہ قبر میں جاتے ہیں۔ ایک راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، مولا باہر نہ آئے، میں ڈر گیا خیریت تو ہے۔ میں قریب آیا، چپکے سے جھانک کے دیکھا، بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ عباس کی لاش ہے، عباس کی میت ہے، سینے پہ سر رکھے ہوئے سجاد لیٹے۔ کون سجاد؟ امام وقت ہیں، امام زمانہ ہیں، وہ سینے پہ سر رکھے لیٹے، ایک جملہ صرف ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اے میرے غیور چچا، آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی۔ اے میرے غیرت مند چچا، آج آپ یہاں ہیں، آپ کے نہ ہونے سے آپ کی بہنیں زینب و کلثوم، ارے میری بہنیں، میری مائیں بے مقنع و چادر کے کبھی بازاروں میں لے جائی جا رہی ہیں، کبھی درباروں میں لے جائی جا رہی ہیں۔ ارے میرا چچا نہ رہا تو اتنا بڑا امتحان دینا پڑا۔ علی اصغر باب الحوائج ہے تو عباس بھی تو باب الحوائج ہے نا، اور زیادہ مشہور۔ خدا بندہ باب الحوائج اس عباس کا واسطہ جسے خود امام زمانہ، امام وقت سید الساجدین نے پکارا، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں گریہ کر رہے ہیں، اس گریہ کے طفیل ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ساری حاجتوں کو پورا فرما، ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی اولادوں کو اور ان کے رزق کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ جس مقصد
مقصد کے لیے قربانی دی گئی، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر اسلام کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی اولاد قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ دنیا میں آج بھی جہاں جہاں مظلوم انسان یا مظلوم مسلمان یا مظلوم شیعان حیدر کرار ظلم کا نشانہ بن رہے، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین